على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم اللہ کے نام سے سورۃ العلق کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے کل اجتماع جمعہ میں تو یہ اعلان کیا تھا کہ کوشش کروں گا کہ ایک نشست میں اس سورہ مبارکہ کا درس مکمل ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ 2 دنوں پر پھیل جائے اور اتوار کو بھی درس ہو۔ اس کے بعد کافی میں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایک ہی نشست میں ایسا نقشہ بن جائے گفتگو کا کہ درس کی تکمیل ہو جائے، لیکن آج مجھے محسوس ہوا ایک خاص سبب سے جو میں بعد میں بیان کروں گا کہ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ تو ہمیں اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ آج اور کل کرنا ہے 2 نشستوں میں۔ اسی لیے میں اس کی صرف 8 آیات کی تلاوت آج کر رہا ہوں، بقیہ 11 آیات کا درس کل ہوگا، ان کی تلاوت بھی کل ہوگی۔ اس طرح آیت سجدہ جو ہے وہ صرف کل آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ 2 باتیں تو پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں۔ ایک یہ کہ سورہ علق کا جوڑا ہے سورۃ التین، ان میں جو چیز قدر مشترک ہے جس کی بنا پر ان کو ہم ایک جوڑا قرار دے رہے ہیں، اس پر بھی میں اجمالاً سورۃ التین کے درس کے ضمن میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ 4 سورہ نور و ظلمت کے بعد جو مشتمل ہے سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح یا سورۃ الشرح، ان پر اب یہ اگلی 4 صورتیں جو ہیں یہ بھی ایک 4 سورہ کی شکل میں ہیں، جس کا عنوان ہے 4 سورہ نبوت و رسالت۔ ان 4 سورہ کا جو تذکرہ ہو رہا ہے کچھ عرصے سے ہمارے ان دروس میں، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ ایک 4 سورہ میں جو 2 جوڑے ہیں صورتوں کے، ان میں یقیناً ہر جوڑے کی 2 صورتوں میں بھی مناسبت ہے، قدر مشترک ہے، اسی کی بنا پر وہ جوڑا قرار پاتی ہے، لیکن بعض دوسرے پہلوؤں سے اس 4 سورے کی پہلی صورت اور آخری صورت میں کوئی مناسبت ہے، بعض اعتبار سے پہلی اور تیسری میں کوئی مناسبت ہے، یعنی چاروں آپس میں گتھی ہوئی ہوتی ہیں مضامین کے اعتبار سے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک 4 سورہ ہم نے پہلے پڑھا تھا جس کا مرکزی مضمون ہے انذار آخرت، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین، سورۃ الانشقاق۔ اب یقیناً جوڑا جو ہے وہ تو سورہ تکویر اور سورۃ الانفطار ہے۔ پہلی سورہ میں 14 آیتیں اذا سے شروع ہو کر
جن میں 13 مرتبہ اذا آیا ہے، اور پھر جو جواب شرط آئی علمت نفس ما احضرت، اگلی صورت میں وہ اذا سے شروع ہونے والی آیتیں 4 رہ گئیں، اور اس کے بعد جو جواب شرط ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، معلوم ہوا کہ بہت ہی قرب ہے مضامین کا، بڑی مشابہت ہے۔ لیکن بعض اعتبارات سے ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق میں بڑی مناسبت ہے۔ سورۃ الانفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور سورۃ الانشقاق میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اس میں بھی وہی اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت، یہ اذا سے بات شروع ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو جواب آیا ہے وہ جواب جو ہے وہ سورۃ الانفطار سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مناسبتیں جو ہیں 4 سورے میں صرف جوڑوں کے 2 فرد جو ہیں ان کے مابین نہیں ہیں، بلکہ چاروں صورتوں بھی باہم جو ہیں مضمون کے اعتبار سے گتھی ہوئی ہیں۔ یہی مسئلہ اس 4 سورہ نبوت و رسالت کا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ اس میں اول و آخر جو ہے سورۃ التین اور سورۃ الانفکاک، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ انفکاک بھی ہے اور سورۃ البینہ بھی ہے۔ تو سورۃ التین اور سورۃ البینہ کے مابین قدر مشترک کیا ہے؟ یہ رسالت کے موضوع پر 2 اہم مضامین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ سورۃ التین ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مضمون کیا تھا کہ عظمت انسان پر گواہی اور ثبوت صرف اولو العزم من الرسل کی شخصیتوں سے، ان کی سیرتوں سے، ان کے کردار سے مل سکتی ہے۔ جو مایوسی طاری ہوتی ہے ایک حساس اور ظہیر انسان پر اگر وہ انسانوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تو بس گندگی کی ایک پوٹ ہے، اس کے محرکات عمل بہت پست ہیں، کمپلیکسز کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی رفعت نہیں، کوئی بلندی نہیں، کوئی عظمت نہیں۔ اس مایوسی کا علاج ہے سورۃ التین میں، نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً عظیم اکثریت انسانوں کی ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے جو حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، اڈ اور لیبیڈو کے سوا ان کا کوئی اور محرک نہیں ہے زندہ رہنے کا، وہ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہی کچھ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، پستی ہی پستی نہیں ہے، بلندی بھی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثبوت درکار ہے تو ذرا ذہن میں لاؤ ہمارے بندے نوح کو، جو جبل تین پر دعوت دیتا رہا، یا جس کی کشتی جبل جودی کے اوپر جا کر ٹکی، جہاں سے نسل انسانی کا سر نو آغاز ہوا اور پھیلاؤ ہوا اس دنیا میں۔ ہمارے بندے عیسیٰ کا ذرا تصور کرو جو کوہ زیتون پر وعظ کہتا رہا، ہمارے بندے موسیٰ کا تصور کرو جو کوہ طور پر اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوا، اور سب سے بڑھ کر ہمارا یہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہے۔ انک لعلی خلق عظیم کا ایک بین ثبوت، آخر یہ بھی انسان ہے، گویا کہ عظمت انسانی کا ثبوت اولو العزم من الرسل اپنے وجود سے گویا کہ وہ ایک بین ثبوت ہے کہ انسان میں نری پستی ہی پستی نہیں، بہت بلندی بھی۔ دوسرا مشاہدہ وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا کہ وہ تعلق ہے جو کہ سورۃ التین اور سورۃ العلق میں ہے، لیکن اسی وقت وضاحت ہو جائے جب زبان پر بات آ گئی۔ ذہین اور حساس انسانوں کا ایک اور مشاہدہ ہے، ایک تو تھا نا انسان کے داخلی محرکات عمل کے اعتبار سے کہ پستی ہی پستی ہے، ایک ہے اس کا خارجی عمل، ظلم، تعدی، جس کا زور چل جاتا ہے وہ دست درازی کر بیٹھتا ہے۔ یہاں تو یہی نظر آتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ان الانسان لیطغی، طغیان، سرکشی، تعدی، ظلم، استحصال، ایکسپلائٹیشن، ڈومینیشن کا جذبہ، بغیم بینہم، اسی کی کشمکش، یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی انسان کو مایوس کرتی ہے۔
لہذا اس کا علاج اور اس کا سبب یہ بیان کیا گیا سورہ علق کی 3 آیات 6، 7 اور 8۔ مشاہدہ تمہارا صحیح ہے، کلا ان الانسان لیطغی، لیکن اس کا ایک سبب بھی ہے، اس کو سمجھ لو، اور جب سبب سمجھ لو گے تو اس کا علاج بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ الراہ استغنا، اور علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی۔ تو یہ جو مشاہدہ ہے حساس اور ذہین انسانوں کا، ایک اس اعتبار سے ایک اس اعتبار سے، ایک کا ذکر سورۃ التین میں، ایک کا ذکر سورۃ العلق میں، یہ جوڑا بن گیا، تصویر کے 2 رخ جمع ہو گئے، جوڑا بن گیا۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا اول و آخر کے درمیان ربط دیکھیے کہ سورۃ التین میں اولو العزم من الرسل کا ذکر ہے، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام بطور ثبوت عظمت انسان۔ اور سورۃ البینہ میں رسالت کا مقصد کیا ہے؟ کیوں رسول بھیجے گئے؟ کیا یہ اللہ کی ہابی تھی؟ معاذ اللہ، یہ کوئی مشغلہ تھا؟ کیوں؟ اتمام حجت اور انفکاک کفر، تاکہ انسان جو گڈمڈ ہیں، یہ پست اور بالا جو ہے، یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، ایمان علیحدہ ہو جائے، کفر علیحدہ ہو جائے، انسانیت علیحدہ ہو جائے، حیوانیت جدا ہو جائے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ بینہ نہ آ جائے، جب تک کہ اتمام حجت نہ ہو جائے، جب تک کہ حق کو بالکل مبرہن نہ کر دیا جائے۔ بینہ، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ بینہ ہے۔ ایک رسول اللہ کی طرف سے جو مبعوث ہوا، اور وہ آیا وہ صحیفے پڑھتا ہوا کہ جن میں اللہ کی قائم اور دائم کتابیں ہیں، اس کے احکام ہیں، اس کی ہدایت ہے۔ تو رسول جمع کتاب مل کر بینہ بنتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ مقصد۔ اس بینہ کا مقصد ہے کفر اور ایمان کو، حق اور باطل کو جدا کر دینا، انفکاک ہو جائے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا تھا، گڈمڈ رہتے یہ جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی، اور بینہ مشتمل ہے رسول جمع کتاب پر۔ گویا کہ سورۃ التین اور سورۃ البینہ آپس میں مربوط ہو گئے۔ اب دیکھیے سورہ علق جو دوسری سورت ہے استہار سورہ کی، اور سورۃ القدر جو تیسری ہے، عجیب ان میں ربط ہے۔ 5 آیات سورہ علق کی آغاز وحی، یہ گویا کہ اساس ہے رسالت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، ظہور نبوت محمدی جو کہ اساس اور بنیاد ہے رسالت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے نبوت جو ہے اس کا ظہور ہوا ہے ان آیات سے، تبھی تو اس کے بعد جا کر رسالت پر فائز ہوئے، اور اس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا اور محققین کا کہ سورۃ العلق کی ان 5 آیات سے حضور کی نبوت ظاہر ہو گئی، اور سورۃ المدثر کی 7 آیات سے آپ منصب رسالت پر فائز کر دیے گئے، اس لیے کہ تبلیغ کا حکم وہاں ہے، یہاں نہیں۔ قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، انذار کرو، خبردار کرو، اور اپنے رب کی تکبیر کے اندر جد و جہد میں منہمک ہو جاؤ۔ 5 آیتیں، اور سورۃ القدر کل 5 آیات پر مشتمل ہے، اور وہ اس میں مضمون کیا ہے؟ نزول قرآن، جو ظہور نبوت کا ذریعہ بنا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس طریقے سے یہ 2 جو ہیں صورتیں درمیان کی اس 4 سورہ کی، دوسری سورت سورۃ العلق 5 آیتیں ابتدائی، تیسری سورت جو کل 5 آیات پر مشتمل ہے سورۃ القدر، باہم نہایت مربوط۔ البتہ وہ جو ہے زوجیت کی نسبت جو ہے وہ تو پھر سورۃ القدر اور سورۃ البینہ میں آئے گی، اس لیے کہ سورۃ البینہ میں فرمایا گیا رسول یتلو صحفا مطہرۃ، یہ بینہ کا جزو لازم ہے، اور وہی ہے کہ جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ اس طرح یہ 4 صورتیں جو ہیں باہم بڑی مربوط ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا عنوان اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے، 4 سورہ نبوت و رسالت۔ پچھلا 4 سورہ تھا 4 سورہ نور و ظلمت۔
اب دوسری بحث جو ہے آج کے اس درس میں وہ یہ ہے کہ جہاں سورۃ العلق اس چہار سورہ کی سورت نمبر 2 ہے، وہیں اس کا ایک اور سلسلہ جڑتا ہے 3 اور سورتوں سے، اور ان سے مل کر بھی ایک چہار سورہ وجود میں آیا ہے۔ وہ ایک جگہ پر نہیں ہے، متفرق ہے، منتشر ہے قرآن میں، اور وہ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا، یہ میں بعد میں ذرا تفصیل سے بھی عرض کروں گا کہ پہلی وہی 5 آیات پر مشتمل ہے جو سورۃ العلق کے شروع میں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بعد میں جو ابتدائی وحی ہیں، اس کے بعد دوسری کون سی، پھر تیسری کون سی، پھر چوتھی کون سی، کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے، لیکن بہت سے حضرات کا جو اتفاق ہے وہ اس پر ہے کہ دوسری وحی سورۃ النون یا سورۃ القلم، اس کی ابتدائی 7 آیات ہیں۔ تیسری وحی سورۃ المزمل کی ابتدائی 7 آیات ہیں۔ چوتھی وحی سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات ہیں۔ 5ویں وحی سورۃ الفاتحہ ہے جو مکمل، وہ بھی 7 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ 7 کا ہندسہ بہت اہم ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ 6ٹھی وحی وہ سورۃ اللہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ پھر 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ 5 7 7 7 7 پھر 5۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اختلاف رائے موجود ہے۔ جہاں تک پہلی وحی کا تعلق ہے اس پر تقریباً اجماع ہے، بعد میں اختلاف ہے، لیکن مجھے ان حضرات کی رائے سے بڑا شدید اتفاق رہا ہے جن کے نزدیک ترتیب یہ ہے: پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیات، دوسری وحی سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیات، تیسری وحی سورہ مزمل کی 7 آیات ابتدائی، چوتھی وحی سورہ مدثر کی 7 آیات، 5ویں وحی کامل سورہ فاتحہ، 6ٹھی وحی سورۃ اللہب۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے چونکہ اس سورہ مبارکہ کے درس کے لیے میں نے خاصا مطالعہ کیا ہے، کافی تفاسیر کی وقت گردانی کی ہے، ایک خصوصی دلچسپی، ایک محبت مجھے اس سورہ مبارکہ سے رہی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کے ایک ایک حرف سے ہمیں مناسبت ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ کچھ ذوقی فرق ہوتا ہے، ہر شخص کا ایک مزاج ہے، ایک افتاد ہے جو اللہ نے اس کی بنائی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صورتوں سے خصوصی ایک محبت، خصوصی لگاؤ، بعض آیات سے بہت آپ کو مناسبت۔ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی 11 آیات، آپ رات کو اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو آنکھ کھلتے ہی وہ آیات آپ کی زبان پر جاری ہو جاتی تھی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ایک خاص کیفیت ہے، رات کے وقت آنکھ کھلی ہے اور کھلے آسمان تلے انسان اگر سو رہا ہو تو سب سے پہلے آسمان پر نگاہ جائے گی، پھر آدمی دیکھے گا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ یاسین سے حضور کو ایک خاص محبت، سورہ سجدہ سے خصوصی نسبت، یہ مختلف ہے۔ تو سورہ علق سے مجھے بہت ابتدا سے اپنے زمانہ طالب علمی سے بہت ایک مناسبت قلبی رہی ہے، اور میں اس کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا ہوں ان دنوں، بلکہ میں نے بڑی مشکل سے ایک کتاب تلاش کی جو اسی سورہ علق پر ایک مصری کسی جدید عالم جو ہیں آج کل کے محققین میں سے، انہوں نے پوری کتاب لکھی سورۃ العلق پر، اور اس میں بعض چیزیں تھیں جو میں نے کبھی پڑھی تھی آج سے لگ بھگ 20 سال پہلے، لیکن اب مجھے اس کا حوالہ درکار تھا اور وہ کتاب مجھے نہیں مل رہی تھی، تو بڑی مشقت کرنی پڑی ہے، اور بڑے انبار جو ہے اپنی کتابوں کے کھنگال کر وہ کتاب نکالی ہے، پھر میں نے اس کو دیکھا ہے دوبارہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے خوشی جو ہوئی ہے خاص ان دنوں میں وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے جو متفق علیہ اور جو بہت ہی سب کے نزدیک بہت ہی قابل احترام مفسرین ہیں، ان میں سے علامہ آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی، انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ترتیب یہی ہے: سورۃ العلق، پھر سورہ نون، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اور دوسرے اسکالرز ہیں، مستشرقین ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، ان کی رائے ہے عام طور پر مفسرین نے بہت زیادہ توجہ نہیں کی ہے ترتیب پر، ترتیب نزولی پر۔ ترتیب اصل جو ہے
مصحف کی، قرآن کی، وہ یہی ترتیب مصحف ہے۔ حجت دین میں یہی ہے، اسی ترتیب سے حضور نے امت کو قرآن جو ہے سپرد کیا ہے اور حوالے کیا ہے۔ لیکن ایک علمی جو ایک پیاس ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے فطری اور طبعی طور پر انسان میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے ترتیب نزولی کا ایک نقشہ ذہن میں قائم کرے، اس سے یقیناً حکمت کے، علم کے، معرفت کے بہت سے گوشے جو عام طور پر سامنے نہیں ہوتے وہ حویدہ ہوتے ہیں، اجاگر ہوتے ہیں۔ اب ان میں جو بات آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں، ان کی صرف ابتدائی آیات ہیں جو ابتدائی وحی پر مشتمل ہیں، بعد کی آیات تو اس میں بعد میں نازل ہوئیں اور جوڑی گئیں، لیکن ان میں ایک قدر مشترک یہ ہے، ان 4 صورتیں میں یہ جو 4 سورہ ہے، 4 سورہ جو اس مشتمل ہے اول ما نزل من القرآن، یہ 4 سورہ جو ہے اس کا عنوان کیا ہوگا قرآن مجید میں اولین نازل ہونے والی آیات، اس کے اعتبار سے 4 سورہ، سورہ علق، سورہ نون یا سورہ قلم 2 نام ہے اس کے، سورہ مزمل، سورہ مدثر، ان 4 صورتوں میں قدر مشترک ہے۔ 3 حصے ان صورتوں کے ہیں لازماً۔ پہلا حصہ 4 صورتوں میں حضور سے ایک خصوصی خطاب پر مشتمل ہے اور وہی ابتدائی آیات ہے۔ سورۃ العلق کی 5 آیتیں، سورہ نون کی 7 آیتیں، سورہ مزمل کی 7 آیتیں، سورہ مدثر کی 7 آیتیں، یہ حضور سے خصوصی خطاب۔ حالانکہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں حضور سے خطاب اختتام پر آتا ہے، لیکن یہ 4 صورتیں جو ہیں اس اعتبار سے ممیز ہیں کہ ان میں خطاب حضور سے ہو رہا ہے خالص انفرادی سطح پر۔ دوسری قدر مشترک ان 4 صورتوں میں ہے قیامت اور آخرت کا مضمون، اس لیے کہ سب سے اہم مضمون عملی اعتبار سے یہی ہے، اور دعوت نبوت کا نقطہ آغاز یہی ہے، انذر قم فانذر۔ چنانچہ آپ اس صورت میں بھی دیکھیں گے 3 آیتیں، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ اس کا بہت ہی قریبی مشابہت سورہ مدثر سے ہے، 7 آیتوں کے بعد فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ 3 ہی آیتیں یہاں ہیں، 3 ہی آیتیں وہاں۔ سورہ نون میں ایک تمثیل کے پیرائے میں بات آئی ہے جس کا کہ اختتام ہوتا ہے، تمثیل ہے یا واقعہ ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ، ان کے لیے مثال بیان کیجئے، اصحاب الجنہ، وہ باغ والے، لیکن اختتام کہاں ہوا؟ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اس طرح ہوگا عذاب، اس طرح آتا ہے عذاب الہی، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ دنیا میں تو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، آتی ہے گزر جاتی ہے، پھر تلافی مافات کا موقع بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آخرت میں ایک دفعہ کا فیصلہ اٹل ہوگا، آخری ہوگا۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ سورہ مزمل میں نقشہ کھینچا گیا، عذاب آخرت کی اب تفصیل آئی۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ اس کے ساتھ ساتھ یوم قیامت، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یا آگے چل کر یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا۔ اور سورہ مدثر میں پھر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ 4 صورتوں کا دوسرا مضمون یہ ہے۔ پھر ان 4 صورتوں کا تیسرا مضمون قدر مشترک لازماً حضور کے جو سب سے نمایاں دشمن تھے، معاندین اور مخالفین میں سے ایک ایک کردار کو لے لیا۔ سورۃ العلق میں ابو جہل بالاتفاق، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی الی آخر سورہ، یہ آیات جو ہیں تقریباً اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں۔ سورہ مدثر کے بارے میں ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید، یہ مسلسل چلی ہے، اور اس پر بھی تقریباً اجماع ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ، نام نہیں ہے کہیں۔ سورہ نون یا سورہ قلم میں
فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم۔ اس کے بارے میں ذرا اختلاف ہے، بہت سے لوگوں کی رائے تو یہی ہے کہ ولید بن مغیرہ ہی یہاں پر بھی ہے، لیکن بعض حضرات کی رائے یہ کہ اخنس ابن شریق وہ ہے کہ جو ان صفات کا زیادہ حامل تھا۔ لیکن سورہ نون میں آپ دیکھیں گے کہ جمع کے صیغے میں بھی آیا، ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ اور سورہ مزمل میں کسی ایک شخص معین کا تذکرہ ہے ہی نہیں، اس میں جمع کا صیغہ ہے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا۔ اے نبی چھوڑ دیجئے ہمیں، ہم نبٹ لیں گے ان تکذیب کرنے والوں سے، یہ جو دولت مند ہیں، نعمتوں والے ہیں، اولی النعمہ، ہم ان سے نبٹ لیں گے، چھوڑیے ہمیں اور ان کو۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، ہم نے ان کے لیے پورا ساز و سامان فراہم کر رکھا ہے۔ تو یہ بھی نوٹ کر لیجئے، چونکہ اس سلسلے کی یہ آخری صورت ہے سورہ علق جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ نون 29ویں پارے کی دوسری صورت، اس گروپ کی مکیات جو شروع ہوئی ہیں ان میں نمبر 2 صورت وہی ہے سورہ نون، سورہ قلم۔ پھر سورہ مزمل، سورہ مدثر، یہ بھی اسی 29ویں پارے کے آخری حصے میں آ جاتی ہیں۔ اور اس چہار سورہ جو ہے، چہار سورہ جس کا کہ عنوان ہے اول ما نزل من القرآن، یہ قدر مشترک ہے۔ مطالع جو ہیں ان 4 صورتوں کے وہ بالکل ابتدائی وحیوں پر مشتمل ہیں، اور ان کا جو ہے آخری سلسلے کی کڑی یہ سورۃ العلق ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب تیسری بات، اب یہ میں اول ما نزل من القرآن کی بحث جو ہے، میری اب تیسری بحث جو ہے آج کی، وہ اس پر مشتمل ہے کہ سب سے پہلے کون سی آیات قرآن حکیم کی نازل ہوئی۔ اجمالاً تو میں عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہی قرآن حکیم کی اولین وحی ہے۔ البتہ کچھ 2 اقوال شاذ ملتے ہیں۔ ایک، کچھ لوگوں نے کہا سورہ فاتحہ ہے، اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ جن حضرات نے سورہ فاتحہ کو قرار دیا ہے وہ در حقیقت سب سے پہلی مکمل سورت کے اعتبار سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہی ہے۔ اور یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں، سورہ علق اور سورہ نون اور سورہ مزمل، سورہ مدثر، یہ پوری جو ہے بیک وقت نازل نہیں ہوئی، بلکہ تو مختلف اوقات میں آیات نازل ہوئی ہیں جنہیں بعد میں مرتب کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ۔ اس اعتبار سے شاید بعض حضرات نے یوں کہہ دیا کہ جو پہلا وحی ہے قرآن کی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ایک اور زیادہ اس سے بھی ضعیف قول جو ہے وہ یہ کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سب سے پہلی وحی ہے جو حضور پر ہوئی۔ لیکن ایک قول جس کی طرف زیادہ ہمیں اعتنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے حدیث موجود ہے، اور حدیث بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی بھی ہے، اور وہ ہے اصل میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حدیث مروی ہے کہ ان کا قول ہے کہ سب سے پہلی وحی جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی 7 آیات ہیں۔ اب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک متفق علیہ ہے یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور ایک صرف بخاری میں ہے۔ جو صرف بخاری میں ہے وہ امام بخاری حضرت یحییٰ سے روایت کر رہے ہیں، وہ حضرت وقی سے، وہ علی ابن مبارک سے، وہ یحییٰ ابن ابی کثیر سے، اور وہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے۔ یہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ سے کسی نے پوچھا سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ سورہ مدثر کی 7 آیتیں۔ سائل نے پوچھا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ تو حضرت ابو سلمہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں کہ جو مجھے حضرت جابر ابن عبداللہ نے بتایا تھا جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ ان سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا تھا جو میں نے دیا، اس پر وہی اعتراض ان پر بھی ہوا تھا جو تم نے مجھ پر کیا ہے، اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا حضرت جابر نے کہ بھائی میں تو تمہیں وہی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہمیں محمد نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ ہے کہ میں
جبل ہرا سے اتر رہا تھا اور آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دیکھا دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا, مجھے خوف ہوا. پھر میں نے آگے بڑھا کچھ, پھر آواز آئی یا محمد, پھر دیکھا ادھر ادھر کوئی نظر نہیں آیا, اور خوف ہو گیا اور ایک طرح کی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی. پھر یہ کہ تیسری مرتبہ پھر آئی آواز یا محمد. اب میں نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل وہ مجھے نظر آئے آسمان پر, اور پھر مجھ پر جو لرزہ طاری ہوا, میں گھر آیا, میں نے اپنی اہلیہ سے کہا زملونی زملونی, تو پھر یہ صورت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے, سورہ مدثر کی ابتدائی ساتھ آیا. لیکن یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ ہی سے دوسری روایت جو متفق علیہ ہے, اس کا سلسلہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم اسے نقل کر رہے ہیں حضرت عقیل سے, وہ ابن شہاب زہری سے, اور وہ پھر وہی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے, اور وہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری جو ہے ان سے. اس میں جو ہے واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے, لیکن مزید تفصیل یہ ہے کہ حضرت جابر کا قول نقل ہوا ہے کہ حضور نے ہمیں یہ بات بتائی اور آپ فترت وحی کا تذکرہ کر رہے تھے, اور آپ نے تفصیل جب بیان کی تو اس میں یہ الفاظ بھی بیان فرمائے کہ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا, میں نے دیکھا اچانک کہ وہ آسمان پر افق پر وہی فرشتہ موجود ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا. اب اس سے گویا کہ داخلی شہادت مل گئی کہ فرشتے سے ملاقات پہلے ہو چکی ہے, پہلے جو ہے حضرت جبرائیل سے حضور کی ملاقات ہو چکی ہے, تو پہلی وحی کیسے ہوئی ہے جو اس واقعے کے بعد ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے اس سے چونکہ فترت وحی کا تذکرہ ہے تو یہ ثابت ہو گیا کہ اصل میں فترت وحی کے بعد پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ مدثر کی 7 آیات ہے. یہ ہے توجیہ کہ جو پہلی روایت کے اندر چونکہ اجمال ہے, تفصیل نہیں ہے, اس وجہ سے اس کی بنا پر بعض لوگوں نے رائے قائم کر لی پہلی جو روایت ہے اس کے اعتبار سے کہ شاید مطلقاً پہلی وحی جو ہے وہ سورہ مدثر کی آیات ہیں. لیکن حضرت جابر عبداللہ سے ہی ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دوسری حدیث جو متفق علیہ ہے اس نے عقدہ کھول دیا. اور یہاں سے ایک اصولی بات بھی پہچان لیجئے, علم حدیث کے ضمن میں یہ ایک بہت اہم بات ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور مظہر ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ام السنہ کہا گیا. حدیث جبرائیل ایک ہی واقعہ ہے جس کو کی روایت کی حضرت عمر نے بھی, حضرت ابو ہریرہ نے بھی, عبداللہ ابن عمر نے بھی, عبداللہ ابن عباس نے بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن یہ کہ ایسنس تو ایک ہی ہے, تفصیل میں فرق ہے. تو چونکہ حدیث جو ہے وہ لفظاً نہیں ہے اس طریقے سے محفوظ جیسے کہ قرآن محفوظ ہے, وہ معنی تو اس کا محفوظ ہے, اس کا ایسنس, اس کا مضمون, اس کا حاصل, اس کا لب لباب, لیکن یہ کہ ہر لفظ جو ہے اس کا, جیسے کہ قرآن کی وحی جو ہے اس کا ہر لفظ ہر حرف جو ہے وہ محفوظ ہے, حدیث کا معاملہ وہ نہیں ہے. اکثر و بیشتر حدیث جو ہے وہ روایت بالمعنی پر مشتمل ہے, اس لیے کہ ایک ہی واقعے کو 4 صحابی بیان کر رہے ہیں اور چاروں کے بیان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے, اور وہ حدیث بھی معمولی نہیں, بہت ہی غیر معمولی واقعہ حضرت جبرائیل کی آمد انسانی شکل میں مجمع عام میں, اور وہ سب نے اس کے دیکھا ہے, سبھی شاہد ہیں ایک ہی واقعے کے, لیکن بیان میں فرق ہو رہا. اور فطری بات ہے انسان کا بیان. ابھی آپ 4 آدمیوں کو بٹھا کر ایک کمرے میں ایک بات کہیے, چاہے کتنی ہی مختصر بات کہیں, اور ان چاروں کو پھر باہر لے جائیے, علیحدہ علیحدہ پوچھیے, ان کے بیان کرنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے گا. یہ انسان کا معاملہ ہے, طبعی ایک معاملہ ہے. تو اس اعتبار سے کوئی حدیث کے اوپر اعتماد میں کمی پیدا نہیں ہوتی. اس سے ان حدیثوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ایک حدیث میں ایک خلا تھا, اس میں وہ الفاظ نہیں آئے, وہ واقعہ تو وہی ہے, راوی بھی ایک ہی ہیں, حضور سے روایت کرنے والے ایک ہی صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے روایت کرنے والے تابعی بھی ایک ہی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن. لیکن اس کے بعد جو ہے راویوں کی 2 شاخیں بن گئیں, اور ان کے بیان کرنے میں اتنا فرق ہو گیا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ نہیں رہے کہ فترت وحی کا تذکرہ ہو رہا تھا, نہ یہ الفاظ رہے کہ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا, تو میں نے دیکھا اچانک جبرائیل کو, ایک میں صرف جبرائیل کہہ دیا گیا, دوسرے میں وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا. اس کی چونکہ وضاحت ہو گئی تو ایک روایت میں جو خلا تھا اس کو دوسری روایت نے پر کر دیا, اس طریقے سے بات مکمل ہو گئی, اور اگر کوئی اشتباہ تھا بھی تو وہ رفع ہو گئی. اب آئیے اسی تیسری بحث کا ایک تتمہ ہے
یہ لمحہ بڑا تاریخ ساز لمحہ تھا جب یہ آیات نازل ہوئی. تاریخ انسانی ایک بہت بڑا موڑ مڑ رہی تھی. اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 600 برس سے، مجھے یاد آ رہا اقبال کا ایک مصرع، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند. احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی وفات کو 300 برس ہو گئے، اور وہ جو سوتے تھے روحانیت کے اور علم کے اور معرفت کے، گویا کہ خشک ہو گئے. اصل میں یہ مدح کا ایک انداز ہے کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند. اسی طرح یوں سمجھیے کہ 600 سال سے وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا. فترت وحی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اب ہو رہی ہے. 6 صدیاں بیت چکی تھی. سن 30 عیسوی میں اگر حضرت مسیح کو اٹھایا گیا ہے رفع سماوی، جیسا کہ عام خیال ہے، اس لیے کہ سن عیسوی کا آغاز ہوتا ہے حضرت مسیح کی ولادت سے، اور تقریباً اندازہ یہ ہے کہ سن 30 برس کی عمر میں آپ کی نبوت کا ظہور ہوا. 3 برس تک آپ نے دعوت نبوت جو ہے وہ جاری رکھی. 33 برس کی عمر میں آپ اٹھا لیے گئے رفع سماوی. تو سن 33 عیسوی سے لے کر سن 610 عیسوی تک دروازہ بند رہا وحی کا، سلسلہ وحی منقطع رہا. اس کے بعد 600 برس کے بعد اب یہ کھڑکی دوبارہ کھلی ہے، اور آخری مرتبہ کھلی ہے. اس کے بعد یہ فترت مستقل ہونے والی ہے، یہ کھڑکی بند ہونے والی ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. لیکن یہ وحی کس قدر عظیم تھی، کتنی پروفاؤنڈ تھی. یہ لفظ انگریزی کا جو ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کا جو سینس ہے اس کو سمجھے، پروفاؤنڈ. اس نے کس قدر تاریخ انسانی پر اثر ڈالا ہے، جس کے لیے ایک شہادت کافی ہے، اور شہادت وہی کہ جو غیر دے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن دے. غیر اگر گواہی دیتا ہے کسی کی عظمت کی تو وہ تو واقعی بات جو ہے قابل توجہ ہے. اپنا تو مدح کرے گا ہی. عقیدت اور محبت کی آنکھ تو عظمت اور خیر ہی دیکھتی ہے، بھلائی ہی دیکھتی ہے. لیکن یہ کہ جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بات کہی ہے، تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لیے سپریملی سکسیسفل ایک انسان، ایک ہی انسان ہے. ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس. یہ 2 میدان ہیں انسانی زندگی کے، روحانی، مذہبی، اخلاقی. یہ ایک میدان، سیاسی، تمدنی، سلطنت، فتوحات، یہ دوسرا میدان. وہ کہتا ہے ایک ہی انسان ہے تاریخ انسانی کا جو ان دونوں میدانوں میں نہایت کامیاب ہے، سپریملی سکسیسفل. باقی تو کامیابیاں آپ کو منقسم نظر آئیں گی. کوئی روحانیت کے میدان میں اونچا مقام رکھتا ہے تو سیاست کے میدان میں کورا، یا یہ کہ تمدن کے میدان میں، یا کوئی فتوحات کے میدان میں، یا حکومت کے میدان میں قدم ہی نہیں رکھا. جس کی مثالیں گوتم بدھ اور حضرت مسیح علیہ السلام. یا یہ کہ بہت بڑے شہنشاہ ہوئے اور بہت بڑے فاتح ہوئے، اٹیلا جیسا فاتح اور سکندر اعظم جیسا فاتح، لیکن اخلاق اور روحانیت کے میدان میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صرف زیرو سے بھی کام نہیں بنتا، کوئی مائنس ویلیو لانی پڑے گی. ایک ہی شخص ہے، ایک ہی شخصیت ہے جو دونوں میدانوں میں سپریملی سکسیسفل. اور اس تاریخ کا جو یہ دور ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے ان لمحوں سے جبکہ اس وحی کا نزول ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں ایک دلچسپی کا پہلو یہ ہے کہ یہ کب ہوا ہے یہ واقعہ. اس میں نوٹ کر لیجئے کہ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ جو شمسی اور عیسوی کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے سن 610 عیسوی تھا، اس میں کوئی شک نہیں. مہینہ یا جولائی اور یا اگست، اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات کے نزدیک 10 جولائی 610 عیسوی یہ ہے اس وحی کے نزول کی تاریخ عیسوی کیلنڈر سے اور شمسی کیلنڈر سے. قمری کیلنڈر سے 13 قبل ہجرت، جیسے آپ BC کہتے ہیں، بیفور کرائسٹ، قبل مسیح. تو قبل ہجرت 13 سال، یعنی ہجرت سے 13واں سال جو قبل ہے، یہ عام الفیل بھی کہلاتا ہے. عام الفیل سے لیں گے تو 40 عام الفیل. عام الفیل میں حضور کی پیدائش ہوئی ہے.
تو ہجرت سے قبل کو ہم اس سے بھی گنتی کرتے ہیں۔ عام الفیل وہ واقعہ جو ہوا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، یہ ہے عام الفیل۔ تو سن 40واں سال ہے عام الفیل پر، اس لیے کہ آپ کا پیدائش کا سن جو ہے وہی ہے جو عام الفیل ہے، یا یہ کہ قبل ہجرت 13 قبل ہجرت، قاف ہے، قاف بیم کی بجائے یہاں قاف ہے لکھیے، اور اس میں بھی تقریباً اتفاق ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، البتہ رمضان کی کون سی تاریخ تھی اس میں اختلاف ہے، چونکہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے 27ویں شب کو ہوتی ہے، لہٰذا بعض حضرات کے نزدیک یہ 27ویں شب ہے، لیکن اس سے پہلے جو بھی کچھ میرا مطالعہ رہا ہے، آج میں اس کا حوالہ تلاش نہیں کر سکا، اس حوالے کے اعتبار سے اپنی یادداشت سے صرف عرض کر رہا ہوں کہ 24ویں شب جو ہے اس پر زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے، لیکن ایک رائے دی ہے ایک اور صاحب نے، جن کی حال ہی میں سیرت کی ایک کتاب جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے، الرحیق المختوم، یہ بھارت کے ایک اہل حدیث عالم دین ہے، بڑی پیاری کتاب لکھی انہوں نے، اور چونکہ وہ اہل حدیث ہیں اس اعتبار سے روایات جو ہیں ان کے بارے میں ان کا ذوق جو ہے بڑا، اس اعتبار سے کہ مستند روایت ہی لائی جائے اور ثقہ روایات ہی پر پوری سیرت کو مرتب کرنے کی کوشش کی جائے، یہ ان کا ایک ذوق ہے، اور شاید اسی بنا پر انہیں سعودی عرب کی طرف سے وہ انعام ملا ہے۔ یہ انعام یافتہ کتاب ہے الرحیق المختوم، عربی زبان میں لکھی انہوں نے، لیکن یہ کہ اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے اور پاکستان میں چھپ چکا ہے، بڑی پیاری کتاب ہے سیرت النبی کی۔ تو وہ جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے اپنی کچھ تحقیق کر کے 21ویں شب قرار دی ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ تو ہے کہ آخری عشرے میں ہے رمضان کے، پھر یہ کہ وہ جو طاق راتیں ہیں ان میں ہے، اس اعتبار سے، اس لیے کہ انہوں نے اصل میں حساب لگایا ہے، وہ جو تقویم اور جنتری کا حساب ہوتا ہے، کہ حضور کی ایک حدیث صحیح موجود ہے کہ دن تھا وہ پیر کا، تو یہ دوشنبہ جس کو کہتے ہیں یوم الاثنین، اس روز ہی حضور کی ولادت ہوئی ہے، پیر کا دن حضور کی سیرت میں اس اعتبار سے نمایاں ہے۔ ہجرت کا دن بھی جو مدینے پہنچنے کا دن ہے وہ بھی پیر کا دن ہے، اور اسی طریقے سے ولادت پیر کا دن ہے، انتقال بھی پیر کے دن ہوا ہے، اور یہ جو آغاز وحی ہے یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ پیر کے دن۔ تو اس اعتبار سے جب انہوں نے حساب لگایا تو انہیں 21 رمضان مبارک 13 قبل ہجری یہ تاریخ انہوں نے معین کی ہے۔ میں بہرحال ان چیزوں کا ماہر نہیں ہوں، میں نے صرف آراء آپ تک پہنچا دی ہیں، اس سے آگے میں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا۔ اب آئیے آج کی چوتھی بحث جو بہت ہی اہم اور بہت دلچسپ، اور اس کے ضمن میں ایک حدیث ایسی ہے جس کے بارے میں آج میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جن لوگوں کو اس حدیث سے کوئی محبت نہیں، یا جنہوں نے اس حدیث سے اعتنا نہیں کیا یا اعراض کیا یا استغنا کیا، میری یہ رائے ہے اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ نہ انہیں علم حدیث سے کوئی دلچسپی ہے، نہ سیرت النبی سے کوئی دلچسپی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ علم الحقائق سے کوئی مناسبت ہے، اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے کیف کان بدء الوحی ایک بڑا اہم موضوع ہے، وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ جسے بھی علم الحقائق سے دلچسپی ہوگی، وحی کی حقیقت کیا ہے، وحی کا آغاز کیسے ہوا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ فلسفیانہ ذہن رکھنے والا شخص، حکمت سے دلچسپی رکھنے والا شخص، علم الحقائق سے دلچسپی رکھنے والا شخص، وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان ایشوز سے تو وہ سب سے زیادہ جو ہے اس کا ایک ذہنی ربط ہوگا، اس کے بارے میں غور و فکر کرے گا۔ تو جن کو ان حدیثوں سے کوئی مناسبت نہیں، جو اس کا تذکرہ تک نہیں کرتے، معلوم ہوتا ہے کہ نہ انہیں علم الحقائق سے کوئی مناسبت ہے نہ سیرت النبی سے۔ کتنا اہم واقعہ ہے سیرت کا، آغاز وحی، اس کے ضمن میں بھی جو احادیث آ رہی ہیں، اور اتنی صحیح حدیث، حضرت عائشہ اس کی راویہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، پھر یہ کہ امام احمد ابن حنبل اسے لائے ہو، پورا سلسلہ جو ہے قوی ہو، متفق علیہ ہو، بخاری اور مسلم دونوں نے ان کی صحت پر اتفاق کیا، لیکن اس حدیث کا تذکرہ بھی نہ کرے، اس کی طرف بھی انسان کی کوئی رغبت نہ ہو۔ تو میں دہرا رہا ہوں یہ الفاظ کہ نہ اسے حدیث نبوی سے کوئی دلچسپی ہے، نہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلچسپی ہے، اور نہ ہی علم الحقائق سے کوئی مناسبت ہے۔ تو کیف کان بدء الوحی کے ضمن میں ایک اب حدیث ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا درس جو ہے وہ ان 8 آیتوں سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، اس لیے کہ میں وہ حدیث لفظ بلفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
کیف کان بدء الوحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ حدیث جو متفق علیہ ہے، اور یہ الفاظ جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری کی روایت کے ہیں۔ راویہ اس کی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان سے روایت کرنے والے ہیں ان کے بھانجے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ حضرت اسماء، ان کے شوہر حضرت زبیر، حضرت زبیر کے بیٹوں میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، ان سے ایک دوسری روایت ہے، اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا، اور ایک ان کے بھانجے جو حضرت عائشہ کے حضرت زبیر کے صاحبزادے حضرت اسماء کے صاحبزادے وہ عروہ ابن زبیر ہیں۔ تو حضرت عروہ جو ہیں حضرت عائشہ سے ان کے اپنے حقیقی بھانجے روایت کر رہے ہیں۔ ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت، وہ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اس صورت میں ہوئی کہ آپ نیند کی حالت میں سچے اور اچھے خواب دیکھتے تھے، اور رؤیا صالحہ جو ہے اس کی اب مزید وضاحت آ رہی ہے۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جو خواب بھی آپ دیکھتے تھے رات کے وقت نیند میں، وہ واقعات جوں کہ تو ظہور پذیر ہو جاتے تھے، یعنی آنے والے دنوں میں بالکل جیسے صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اب ایک واقعہ ہے جو 2 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد وقوع پذیر ہونے والا ہے، اور وہ واقعہ حضور نے خواب میں دیکھ لیا پہلے۔ یہ ہے گویا کہ اب اس کو سمجھ لیجئے، یہ میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، حدیث کا آگے ہم بڑھیں گے۔ اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ در حقیقت وحی جو ہے اس کا بڑا گہرا تعلق خواب سے، ان دونوں میں کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے کہ حضور پر وحی کا آغاز ہو رہا سچے خوابوں سے۔ اب اس کے ساتھ جوڑ لیجئے وہ حدیثیں، حضور نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، یہ مبشرات، یہ اچھے خواب، عمدہ خواب، سچے خواب، بس نبوت میں سے اب اتنا ہی حصہ رہ گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ 46واں یا 60واں حصہ ہے نبوت کا، یہ رؤیا صالحہ یا مبشرات ہیں یا رؤیا صادقہ، سچے خواب، یہ نبوت کا 60واں یا 46واں حصہ ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیے، اور یہ میں اب کوٹ کر رہا ہوں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی جو معرکۃ الآراء کتاب ہے، ابقات، اس کا ابقۂ اول، انہوں نے علم کی 3 قسمیں یا 3 سطحیں یا 3 لیولز یا 3 دائرے قرار دیے۔ علم انسانی 3 دائرے کہہ لیں، 3 لیولز کہہ لیں۔ پہلا ہے علم بالحواس، آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، سینس ڈیٹا آپ کو حاصل ہو گیا، یہ شے گرم ہے، یہ شے ٹھنڈی ہے، یہ لال ہے، یہ کالی ہے، یہ سرخ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ علم بالحواس ہے۔ اگلا دائرہ یا اگلی سطح ہے علم بالعقل، یہ سینس ڈیٹا جب فیڈ ہو جاتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں، اب وہ اس سے انفر کرتا ہے، استخراج، استنباط، استدلال، وہ جمع کرتا جاتا ہے۔ جہاں اس نے آگ دیکھی، دھواں بھی دیکھا، اب کبھی اس نے دیکھا دھواں نظر آ رہا ہے، آگ نہیں دیکھی، لیکن نتیجے پر پہنچ گیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آنکھ نے اس وقت آگ نہیں دیکھی، لیکن اس کمپیوٹر کی میموری میں یہ فیڈ ہے پہلے سے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے، تو جہاں دھواں ہے تو وہاں آگ ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ سادہ سی مثال ہے، باقی تو یہ کہ یہ کمپیوٹر بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، بڑا سپر کمپیوٹر ہے یہ۔ تیسرا انہوں نے لیول یا تیسری سطح یا تیسرا دائرہ قرار دیا علم بالقلب، اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں علم بالروح، اس لیے کہ روح اور قلب ایک ہی شے ہے، اس لیے کہ قلب مسکن ہے روح کا، روح انسانی کا مسکن اور محل اور مقام جو ہے وہ قلب ہے۔ علم بالقلب، یہ علم بالقلب ہے تیسری شے، جسے ریشنلسٹ قسم کے لوگ جو عقلیت گزیدہ یا عقلیت جو پرست لوگ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے 2 علم تو سبھی مانتے ہیں، علم بالحواس، علم بالعقل، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن دین کا سارا تعلق جو ہے وہ علم بالقلب سے ہے۔ یہ علم بالقلب جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس میں نہ حواس کا کوئی دخل ہے نہ عقل کا کوئی دخل ہے۔
عقل سے مراد عقل حیوانی، یہ کمپیوٹر، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں، نہ حواس کا کوئی تعلق اس سے۔ یہ تو براہ راست روح پر جو قلب میں ہے یا قلب پر نازل ہونے والا علم ہے۔ البتہ اس علم کی دو قسمیں ہیں بڑی بڑی۔ ایک اس کی سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند اور محفوظ وہ شکل ہے، اس کو ہم وحی نبوت کہتے ہیں۔ وحی نبوت قلب کے ذریعے سے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ روح الامین لے کر نازل ہوئے ہیں اس قرآن کو اے محمد آپ کے قلب پر۔ یہ قلب ہے در حقیقت کہ جو محبت وحی ہے، لیکن یہ وحی کی وہ آخری شکل ہے، علم بالقلب کی وہ سب سے اونچی، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ اور محفوظ، اسی کو ہم کہیں گے وحی نبوت۔ اس سے کمتر ہیں خواب، کشف، الہام، تحدیث، القاء، جس کو ہم کہتے ہیں سکس سینس، یہ ایک لفظ ہمارے ہاں ہے نا مستعمل، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ اب تو آگے بات چلی گئی ہے، ای ایس پی، ہمارے یہ سینسری آرگنز کو کوئی دخل نہیں ہے لیکن پرسیپشن ہو جاتی ہے۔ اسی کو کبھی کہا جاتا تھا انٹیوشن، انٹیوشن ہے، میرا وجدان ہے۔ یہ بھئی وجدان کس بلا کا نام ہے؟ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے، میرا وجدان ہے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات کیوں ہے۔ تو یہ گویا کہ پہلے بھی اس کے لیے اصطلاحات تھیں، انٹیوشن، سکس سینس، مائی سکس سینس از وارننگ می، اگرچہ کوئی اور میرے پاس دلائل نہیں ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن میری سکس سینس کہہ رہی ہے مجھے ادھر نہیں جانا چاہیے، دیر سم ڈینجر، کوئی خطرہ ہے، کوئی اندیشہ ہے۔ یہ سکس سینس ہے، اس لیے کہ 5 سینس آرگنز ہیں، ان سے ماورا کوئی ہے۔ اسی کے لیے آج کی اصطلاح ہے ای ایس پی، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ اسی کے درجے ہیں در حقیقت خواب، لیکن خواب جو ہے 3 قسم کے ہیں۔ خواب میں القائے شیطانی بھی ہو سکتی ہے، خواب میں تحدیث نفس بھی ہو سکتی ہے، اضغاث و احلام جن کو کہا گیا سورہ یوسف میں، جس کا فرائیڈ نے سب سے زیادہ جس کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کو وہ تو اسی کو جانتا ہے اور کسی کو جانتا ہی نہیں۔ لہذا خوابوں کی ایک ہی قسم ہے کہ جو جدید سائیکالوجی میں زیر بحث آئے گی۔ سچے خواب کس بلا کا نام ہے وہ کیا جانے، وہ تو یہی جانتے ہیں ایڈ اور لیبیڈو کی جو ڈیزائرز ہیں وہ سپریس ہو جاتی ہیں تو کہیں تحت شعور میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں، رات کو آدمی سو جاتا ہے، وہ پھر نقشہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، فلم دیکھنی شروع کر دیتا ہے انسان۔ یہ اس کی دبی ہوئی خواہشات نفسانی ہیں، شہوات ہیں، جن کو کہ کوئی چونکہ تسکین کا سامان نہیں ملا تھا، وہ اب خواب کے اندر اپنی تسکین کا سامان کر رہے ہیں۔ لیکن خواب جان لیجئے 3 ہیں، القائے شیطانی بھی ہے، القائے رحمانی بھی ہے، اور تحدیث نفس بھی ہے، اپنے ہی نفس کی باتیں ہیں۔ تو جو خواب ہے سچا خواب، وہ بھی در حقیقت علم بالقلب ہے، وحی کی ایک لوور فارم ہے۔ اسی کے لیے لفظ القاء ہے، اسی کے لیے لفظ الہام ہے، اسی کے لیے لفظ تحدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے۔ اسی کو کشف کہتے ہیں، آدمی دیکھ لیتا ہے کوئی چیز، اچانک کوئی منظر سامنے آ جاتا ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اگر وہ روایت صحیح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے، بعض حضرات اس پر کوئی روایت کے اعتبار سے جرح کرتے ہیں، لیکن یہ کہ میرے نزدیک صحیح ہے، اس کو اتنا قبول عام حاصل ہے ہمارے ہاں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے ہیں، اور شام میں میدان جنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ غلطی ہو رہی ہے، اور پکارتے ہیں آپ اس کو، کیا کر رہے ہو؟ جو اس وقت کے کمانڈر ہیں، یا ساریتو الی الجبل، یا ساریتو الجبل، اے ساریہ کیا کر رہے ہو؟ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھو، ایک بڑی اسٹریٹجک مسٹیک تم سے ہو رہی ہے۔ اور ساریہ وہاں سنتے ہیں ان آواز کو، اور اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرتے ہیں۔ یہاں خطبے میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں، یہ کیا کہہ دیا انہوں نے ساریہ سے خطاب کر کے، بس یہ بات کہی اور اس کے بعد خطبہ پھر جاری ہے۔ تو آج اگر ہمیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے منظر نظر آ جاتے ہیں، اور آج ہماری اگر آواز جو ہے یہاں سے امریکہ تک پہنچ جاتی ہے، تو کون سی بعید بات ہے؟ آخر کائنات وہی ہے، اس کے تمام فزیکل فورسز وہی ہیں، آج ہم نے ان کو کچھ اپنی اختراعات کے ذریعے سے گرفت میں لے لیا ہے،
لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو پہلے بھی بعید نہیں تھا، نہ آج بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے فاصلے سے حضرت عمر کو نقشہ دکھا دے۔ بہرحال اس وقت کی بحث صرف یہ سمجھیے کہ رویائے صالحہ یا رویائے صادقہ، جن کے لیے ایک لفظ مبشرات بھی ہے، نمبر 2 الہام، نمبر 3 القاء، نمبر 4 تحدیث، نمبر 5 کشف، یہ سب وحی ہیں لیکن غیر محفوظ وحی ہیں، عام انسانوں کو بھی ملتی ہیں، یہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے، یہ عام انسانوں کے لیے بھی۔ جن لوگوں کی بھی روح کو اتنی بالیدگی حاصل ہو جاتی ہے، لطافت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ عالم امر سے ان کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، ملائکہ کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے، تو ان کو ملائکہ کے ذریعے سے انہیں بہت سی معلومات، جو ابھی فیصلے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ فرشتہ لے کر آیا ہے، اسے ابھی ایگزیکیوٹ ہونا ہے، فیصلے کی تنفیذ ابھی ہونی ہے، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ سیکریٹریٹ سے، اسلام آباد کے سیکریٹریٹ سے کوئی آرڈر کسی کے بارے میں ایشو ہو گیا، بہرحال کسی نے ٹائپ کیا ہے، کسی نے ڈکٹیشن لی تھی منسٹر صاحب سے، پھر ٹائپ کیا ہے، پھر اس کو جو ہے بھیجا گیا ہے، کتنا ہی آپ اسے کانفیڈینشیل کہہ لیں، کہیں نہ کہیں سے لیک کر جائے گا، کوئی آ کے بتا دے گا یا فون کر دے گا، بھائی تمہارا جو ہے یہ فیصلہ ہو گیا تمہارا، حالانکہ وہ ابھی حکم وہاں تک پہنچا نہیں ہے۔ بالکل یہی معاملہ، فرشتے اس حکم کو لے کر نازل ہو رہے ہیں، ابھی اس کی تنفیذ ہونی ہے، لیکن یہ کہ روح انسانی اگر وہ اس کے اندر بالیدگی ہے، ترفع حاصل کر چکی ہے، وہ روح اس میں وہ لطافت آ چکی ہے، وہ اپنے اس حیوانی وجود سے کچھ آزاد ہو چکی ہے، کچھ بالا تر ہو گئی ہے، وہ اس سے مناسبت کی وجہ سے وہ علم سے حاصل ہو جاتا ہے، وہی خواب ہے، اور وہی سچا خواب ہے کہ جو وحی کا 46واں یا 60واں جز ہے۔ تو آخری بات اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں، عام لوگوں کے لیے یہ جو علم بالقلب ہے غیر محفوظ ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر جو ہے شیطانی مداخلت بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے بارے میں اس پر اجماع ہے کہ نبی کے یہ جو وحی ہے یہ بھی محفوظ ہوتی ہے، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وحی ہے، نبی کا کشف بھی سچا ہوتا ہے اور وحی ہے، نبی کا الہام، نبی کا القاء، یہ سب کے سب محفوظ ہیں اور یہ بھی وحی ہی کی شکل ہے، اگرچہ فرق ہو جائے گا، اس کو وحی جلی کہتے ہیں جو وحی نبوت ہے، وحی جلی اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، یہ وحی جو ہے یہ خفی وحی ہے، اس میں الفاظ کا کوئی فرق واقع ہو سکتا ہے، انٹرپریٹیشن کے بارے میں بھی کوئی فرق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی توجیہ نبی خود کرتے ہیں، جبکہ وہاں وہ وحی باللفظ ہے، وہ محفوظ ہے، محفوظ یہ بھی ہے لیکن لفظاً نہیں، اس کے اندر جو ہے کوئی لفظی طور پر جو ہے کوئی فرق ہو سکتا ہے، انٹرپریٹیشن کا فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہے وحی۔ یہ جو نبی کا خواب ہے وہ بھی سچا خواب، یہ بھی وحی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال میں نے بارہا دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی میں دیکھا تھا نا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، حالانکہ اتنا بڑا فعل ہے، اگر اللہ کا صریح حکم نہ ہو تو یہ تو قتل ہے، قتل ناحق ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کو یقین تھا کہ یہ من جانب اللہ ہے، اگرچہ لفظاً وہ وحی نہیں ہوئی تھی، وہ خواب تھا جو حضرت ابراہیم دیکھ رہے تھے، لیکن اتنا یقین تھا انہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دیا، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا حکم یہ آیا انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ یہ کہ علم کے 3 دائرے، علم بالحواس، علم بالقلب، علم بالعقل، علم بالقلب۔ علم بالقلب ہی کے لیے ایک لفظ عام وحی ہے، وحی کی 2 شکلیں، وحی نبوت جو لفظاً محفوظ، مداخلت شیطانی سے بھی اس کی حفاظت اور اس کے الفاظ بھی محفوظ من جانب اللہ، وہ وحی باللفظ ہے، یہ صرف انبیاء کے لیے مختص ہے۔ اس کے علاوہ سچا خواب، کشف، الہام، القاء اور تحدیث، یہ بھی وحی ہے، عام انسانوں کے لیے بھی یہ علم بالقلب کی شکل جاری ہے، اب بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، پہلے بھی تھی، حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہی شکل تھی، حضرت عیسیٰ کے حواریین کو جو اوحیت الی الحواریین، وحی کی میں نے حواریین کی طرف، وہ وحی نبوت تو نہیں تھی، وہ یہی تھی، تو یہ وحی پہلے بھی تھی، اب بھی جاری ہے اس کا سلسلہ، لیکن یہ جو وحی ہے وحی خفی، نبی کے لیے یہ بھی محفوظ ہے، مداخلت شیطانی سے محفوظ، البتہ لفظاً اس کی وہ حفاظت نہیں ہوتی کہ جو وحی پہلی وحی جو ہے، جو وحی باللفظ ہے اور جو وحی نبوت ہے۔ اب دیکھیے اس میں تدریج سامنے آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریف النص، باب مروت،
ایک نہایت اخلاق فاضلہ کے حامل انسان ہے، کاروباری انسان ہے، تاجر ہے، سچے ہیں، امین ہیں، شرک ساری عمر نہیں کیا، لیکن یہ کہ ابھی اس وحی کے ساتھ سلسلہ نہیں جڑا۔ یہ تار جوڑنا ہے، کنیکشن جو ہے اب جڑنا ہے، اب نبوت کا آغاز نہیں، نبوت کا ظہور ہونا ہے، لہذا اس کے لیے تمہید ہے کہ سچے خواب پہلے دکھائے گئے۔ یہ کمتر درجے کی وحی کے ساتھ ایک مناسبت، اور اس کی مناسبت کے حوالے سے خود حضور کو یقیناً یہ بات جو ہے ایک احساس اور شعور آپ کے اندر پیدا ہوا ہوگا کہ کوئی خاص بات ہے، میں جو خواب دیکھتا ہوں۔ اب دیکھیے الفاظ کیا ہے، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلُ فَلَقِ الصُّبْحِ، کوئی بھی خواب جو آپ دیکھتے تھے اس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ لازماً ہوتا تھا کہ وہ واقعہ جوں کا توں جیسے صبح نمودار ہو جاتی ایسے ظہور پذیر ہو جاتا تھا۔ یہ گویا کی علامت ہے کہ اب روح محمدی کا تعلق قائم ہو چکا ہے عالم ملکوت کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، عالم امر کے ساتھ، یہ گویا کہ کنیکشن جڑ رہا ہے۔ اب آگے چلیے، ثم حبب الیہ الخلاء، پھر حضور کو خلوت گزینی محبوب کر دی گئی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، لیکن یہاں پر وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا، بجھ نہیں رہا، یہ دل روشن ہو رہا ہے، لیکن یہ روشنی کچھ اور ہے، یہ یہاں دنیا کی مصروفیات والی نہیں، اس کی کچھ طلب اور ہے، اس کے اندر تقاضا ابھر رہا ہے، علیحدہ بیٹھو کہیں جا کر، خلوت گزینی، غور و فکر، تدبر، تفکر و اعتبار، یا یہ کہ یوں کہیے مراقبہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اب اس کا کوئی جذبہ ہے جو ابھر رہا ہے۔ تنہائی آپ کو محبوب بنا دی گئی۔ ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء، غار حراء میں جا کر آپ خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے تنہائی میں، فیتحنس فیہ، اور وہاں پر وہ تحنس کرتے تھے۔ تحنس ہنس کہتے ہیں گناہ کو، ہنس العظیم، بہت بڑا گناہ۔ تحنس جو ہے اس کے معنی ہے گناہوں کو جھاڑنا۔ اس سے عبادت جو کی جاتی تھی وہ اس لیے کی جاتی تھی کہ اگر کوئی گناہ ہے، کوتاہیاں ہیں تو وہ جھڑ جائیں، یہ لفظ گویا کہ وہاں مستعمل تھا، لیکن ظاہر بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ نہیں تھے، آپ تو معصوم ہیں، پیدائشی طور پر معصوم ہیں، نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا جو اس کے راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ہوا تعبد، اس تحنس کا مطلب تھا تعبد، غور و فکر، سوچ بچار، عبادت۔ اور جو یہاں تو لفظ عبادت لائے ہیں راوی، لیکن یہ کہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے قرار دیا ہے کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، غار حراء میں آپ جو تعبد کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ آپ کا غور و فکر اور سوچ بچار تھا۔ اس سے تعلق جوڑ لیجئے سورۃ التین کا سوچ بچار، یہ انسان اتنی پستی میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے؟ کیا انسان میں پستی ہی پستی ہے؟ اسی سورہ علق میں اگلی 3 آیتوں میں سوچ بچار، یہ انسان کیوں ظلم کرتا ہے، کیوں نہیں اپنے حق پر قناعت کرتا، کیوں دوسروں کے حقوق جو ہے ان کو سلب کرتا ہے، ان کے اوپر دسترازی کرتا ہے؟ یہ تفکر و اعتبار کے مختلف ایشوز ہیں۔ وَهُوَ تَعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتَ الْعَدَدِ، کئی رات، کئی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت فرماتے تھے۔ قبل ان ينزع الى اهله، اس سے پہلے کہ آپ واپس لوٹتے اپنے گھر والوں کی طرف، حضرت خدیجہ کی طرف، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، پھر وہ ان کے لیے پھر اور سامان کر دیتی تھیں، کوئی توشہ کہ کھانا، کچھ سامان کئی دنوں کا، پھر آپ ثم يرجع الى خدیجہ، پھر آپ لوٹتے تھے خدیجہ کی طرف رضی اللہ تعالی عنہا، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، پھر اسی طرح کئی دن کے لیے پھر وہ ساز و سامان کھانے پینے کا وہ کہیں باندھ دیتی ہوں گی، اور پھر حضور جا کر غار حراء میں پھر کئی دن متواتر جو ہے غور و فکر اور تعبد اور مراقبہ اور تفکر و اعتبار میں صرف کرتے تھے۔ یہ ہے تمہید۔ اب آیا واقعہ، حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ پہنچا، وہو فی غار حراء، اسی حال میں کہ آپ غار حراء میں تھے، فجاءہ الملک، تو فرشتہ آپ کے پاس آیا، فقال اقرأ، فرشتے نے کہا پڑھو، قال ما انا بقاری، آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھنے والا نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں۔ قال، اس پر حضور فرماتے ہیں فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، تو فرشتے نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا،
اور دبایا، اتنا دبایا کہ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ ایک اور روایت میں تو آتا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوا گویا کہ موت ہے، خاتمہ ہے، اس درجے شدت کے ساتھ فرشتے نے مجھے بھینچا ہے۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، پھر کہا پڑھو۔ قلت ما انا بقاری، میں نے پھر وہی بات دہرائی، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثانیۃ حتی بلغ منی الجہد، پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا فرشتے نے، پھر مجھے بھینچا، پھر میرا حال وہی ہو گیا کہ میں گویا کہ دم آخر وہی کیفیت ہو گئی، برداشت سے باہر۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، پھر دوبارہ کہا، تیسری مرتبہ کہا پڑھو۔ فقلت ما انا بقاری، میں نے پھر کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں یا پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی ثالثا، پھر مجھے پکڑا، پھر تیسری مرتبہ مجھے بھینچا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اب اس کے بعد حضور لوٹے، وہاں سے واپس آئے اس چیز کو لیے ہوئے۔ رجع بها، اب جو چیز ملی ہے، یہ 5 آیات، یہ خزانہ جو آپ کو ملا ہے اس کو لے کر آپ لوٹے۔ یرجف فؤادہ، کیفیت یہ تھی کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ رجفہ کہتے ہیں کپ کپی کو، دل کانپ رہا تھا، جس کو کہ ہم کہتے ہیں دل دھڑک رہا تھا، اس لیے کہ یہ پہلا تجربہ ہوا ہے۔ ابھی تو خواب ہی میں ہوتی تھی کیفیت، جو بھی عالم امر سے رابطہ قائم ہوا تھا نیند کی حالت میں ہوا تھا۔ یہ جو پہلی مرتبہ جو ہے اس طرح کا تجربہ کہ فرشتہ آیا ہو، اور یہ کہ خواب میں بھی فرشتے کو دیکھا تو نہیں تھا، اب یہ ہے کہ فرشتہ آیا ہے اور فرشتے نے اس طرح 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر بھینچا ہے، اور وہ کیفیت اس درجے شدت اس بھینچنے کی جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ آئے ہیں تو آپ کا کپ کپی طاری تھی اور آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ یرجف فؤادہ فدخل علی خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ آئے اپنی اہلیہ کے ہاں، داخل ہوئے گھر میں حضرت خدیجہ کے ہاں۔ فقال زملونی زملونی فزملوہ، آپ نے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، یعنی وہ جو کپ کپی سی طاری تھی آپ پر، اس کی وجہ سے آپ نے کہا، تو انہوں نے کمبل آپ کو اڑا دیا۔ حتیٰ ذہب عن الروع، یہاں تک کہ جب وہ خوف یا وہ کیفیت جو تھی وہ جب زائل ہو گئی، وہ کپ کپی اور وہ جو ایک کیفیت تھی۔ فقال لخدیجہ واخبرها الخبر لقد خشیت علی نفسی، اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا اور ساری بات بھی بیان فرما دی۔ یہ واقعہ میرے ساتھ آج ہوا ہے، میں غار حرا میں تھا، اس طرح فرشتہ آیا، اس نے مجھے کہا اقرا، پھر اس نے مجھے بھینچا وغیرہ، پورا واقعہ۔ اور اس کے بعد الفاظ یہ فرمائے خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، یہ کیا تجربہ ہے جو مجھے ہوا ہے، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ اب اس کی توجیہ مختلف ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہو کہ یہ کتنا بڑا مشن ہے، کتنا بڑا بوجھ ہے، لیکن یہ کہ حدیث کا جو آخری حصہ آج ہم ابھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، یہ اس کا معاملہ نہیں، آپ کو ابھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ آپ منصب رسالت پر فائز ہو گئے ہیں، اور اس کی یہ کٹھنائیاں ہیں، اس کی یہ مشکل مراحل آنے والے ہیں، یہ سختیاں ہیں، اسی حدیث کے آخر میں اس کی وضاحت آ جائے گی۔ تو خشیت علی نفسی یہ گویا کہ ایک طبعی سا ایک تاثر ہے کہ ایک عالم بشریت کا عالم ملکیت کے ساتھ یہ اتصال جو ہوا ہے، اور ایسا زوردار اتصال کہ اس طرح بھینچا ہے فرشتے نے کہ جیسے کہ جان نکل جائے گی، تو اس کی وجہ سے حضور کو ایک طبعی طور پر آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اب اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ اب یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فقالت خدیجہ، تو کہا خدیجہ نے، کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، گھبرائیں نہیں آپ حوصلہ پکڑیں، ہمت پکڑیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ 15 برس کی رفاقت تھی۔ حضرت خدیجہ سے بڑھ کر کون جاننے والا تھا حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، بیوی سے بڑھ کر کون جانتا شوہر کو؟ لہذا حضرت خدیجہ پر حضور کی جو سیرت اور آپ کے جو اخلاق فاضلہ اور جو اخلاق عالیہ جو منکشف تھے، اس کی وجہ سے وہ یقین کی ایک کیفیت ہے ان کے اندر۔ اسی اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں یہ خدیجۃ الکبریٰ صدیقۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی صدیقہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
اب کتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ تو بہت ہی فہیم اور ذہین اور دین کی جاننے والی اور حقائق آشنا، حقیقت کو بہت ہی گہرائی میں سمجھنے والی شہستی ہیں حضرت خدیجہ۔ اس لیے کہ بات کیا فرمائی، کلا واللہ ما یخزیک اللہ، نہیں نہیں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ابداً کبھی بھی، انک لتصل الرحم، آپ تو رحمی رشتوں کا تعلق جو ہے جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے، یعنی قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک فرماتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اور جو عاجز ہوتے ہیں، لاچار بیچارے نادار، آپ ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں اپنے سر لیتے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو خود برداشت کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جو بالکل لاچار ہوتے ہیں، بے دست و پا، جن کے پاس کچھ نہیں، بالکل فقیر اور محتاج، آپ مال دیتے ہیں، آپ کما کر ان کی مدد کرتے ہیں، کماتے خود ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، جو مہمان آئے اس کی مہمان نوازی، اسے کھانا کھلانا۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، واقعی مصائب ہوں کسی کے، یا یہ کہ کوئی نیکی کے کاموں میں کسی کو مشقت پیش آ رہی ہے تو آپ مدد کرتے ہیں، ہر وقت آپ کمر باندھے تیار رہتے ہیں ہر شخص کی مدد کرنے کے لیے اگر وہ کسی واقعی مشکل کے اندر پڑ گیا ہے۔ ایک تو ہے کہ جو پروفیشنل بھکاری ہے اس کی بات اور ہے، حقیقتاً اگر کوئی شخص مشکل سے دو چار ہو جائے تو آپ ہر وقت مدد کے لیے تیار، یا یہ کہ کسی خیر کے کام میں اگر کوئی آپ سے مدد طلب کرتا ہے تو آپ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ ابن نوفل، پھر حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئیں ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ ابن عم خدیجہ تھا، وہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ وکان امران قد تنصر فی الجاہلیہ، اور وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جو جاہلیت، ابھی جاہلیت کا دور ہے یہ، اس لیے کہ ابھی تو وحی کا آغاز ہو رہا ہے اور حضور نے تبلیغ تو شروع نہیں کی، تو دور جاہلیت ہے، تو ایام جاہلیت میں وہ عیسائی ہو گئے تھے، نصرانی بن گئے تھے۔ وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، اور عبرانی کتاب لکھتے تھے، انجیل عبرانی میں تھی، تورات جو تھی عبرانی میں تھی، تو کتاب آپ نے نہ صرف یہ کہ عربی کا لکھنا پڑھنا حضرت ورقہ ابن نوفل نے سیکھا تھا، حالانکہ مکے والوں میں تو یہی گنتی کے لوگ تھے، انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہو، کجا یہ کہ عبرانی سیکھی، یہ شام گئے ہیں، بہت عرصے وہاں رہے ہیں، نصرانی جو علماء ہیں ان کی صحبت اٹھائی ہے، ان سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ عبرانی میں کتاب لکھتے تھے۔ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيَكْتُبَ، تو انجیل لکھتے تھے، تورات لکھتے تھے عبرانی زبان میں، جتنا اللہ چاہتا تھا کہ وہ لکھیں۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، قد عمیا، اور ان کی بینائی بھی زائل ہو چکی تھی، نابینا ہو چکے تھے۔ فقالت له خدیجہ، تو ان سے کہا حضرت خدیجہ نے، یبن عم، اے میرے چچا زاد، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن ابی اخی کا، ذرا اپنے بھتیجے سے سنیے یہ بات کیا کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ماجرا ہوا ہے۔ فقال له ورقۃ یبن اخی ماذا ترى، تو اب ورقہ ابن نوفل نے حضور سے پوچھا، اے بھتیجے کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا مشاہدہ ہے، کیا آپ کا تجربہ ہوا، کیا ماجرا ہوا، کیا دیکھا آپ نے؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، تو پوری خبر جو ہے، جو بھی حضور نے دیکھا تھا، جو آپ کا مشاہدہ تھا، جو تجربہ تھا، پورا آپ نے ورقہ ابن نوفل کو بتا دیا۔ فقال له ورقۃ، اب کہا حضرت ورقہ نے، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جس کو کہ نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر علیہ الصلاۃ والسلام۔ یا لیتنی فیہا جدعا، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، یعنی یہ تو بوڑھے، انتہائی بوڑھے، اور بینائی بھی زائل ہو چکی۔ یقیناً انہیں جب وہ شام میں رہے ہیں اور نصرانی علماء کی صحبت اٹھائی ہے تو یقیناً انہیں معلوم تھا کہ آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ تو اپنے گھر ہی کے اندر یہ پھول کھلنے والا ہے، مکے ہی میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تاریخ ساز جو واقعہ پیش آنے والا ہے، یہ محمد کو پیش آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکے میں پیش آئے گا۔ یہ کہاں حق کی تلاش میں شام تک گئے ہیں، اور وہ حق یہاں آنے والا ہے مکے کے اندر غار حرا میں، اور وہاں پر وہ نور جو ہے وہ اب طلوع ہونے والا ہے۔
فقال له ورقۃ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى یا لیتنی فیها جدعا، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ اے محمد آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، مکے سے نکلنے پر مجبور کر دے گی، اس سرزمین کو آپ کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا مخرجیہم، اس پر حضور نے بڑے تعجب کے ساتھ فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ اس سے میں کہہ رہا ہوں دلیل مل گئی کہ حضور کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا کچھ پیش آنے والا ہے، ابھی تو یہ پہلا تجربہ تھا اور اس کا ایک بشری تاثر تھا، یہ نہیں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا کیا مصائب آنے والے ہیں، کیا کیا سختیاں جھیلنی پڑیں گی اور کیا کیا مشکل مراحل جو ہے ان سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس پر اتنے تعجب کے ساتھ آپ نے فرمایا اوا مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے قدم تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں، جہاں صدیق، جہاں صادق، جہاں امین، یہ آ گئے امین، یہ آ گئے صادق، تو کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ قال نعم، حضرت ورقہ نے کہا نہیں، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، نہیں لایا کوئی بھی شخص تاریخ انسانی کے دوران وہ چیز جو آپ لے کر آئے ہیں، جو آپ کو دی گئی ہے، مگر یہ کہ ان کے ساتھ عداوت لامحالہ کی گئی، اللہ کے ہر رسول کو ایذائیں پہنچائی گئیں، اللہ کے ہر رسول کے ساتھ دشمنی کی گئی، اللہ کے ہر رسول کو جو ہے ان کے ساتھ عداوت کی گئی۔ ما لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، عداوت ہوئی لازماً، دشمنی کی گئی، جو بھی یہ شے لے کر آیا جو آج آپ کو دی گئی ہے۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اور اگر مجھے اس دن نے پا لیا، یعنی میں اگر اس دن تک زندہ رہا، انصرك نصرا معذرا، تو اے محمد میں آپ کی مدد کروں گا اور بڑی مدد کروں گا، امکانی حد تک مدد کروں گا۔ ثم لم ينشب ورقة ان توفیا، لیکن اس کے بعد چند ہی دن حضرت ورقہ زندہ رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے وہ وحی کہ یہ کیف کان بدء الوحی کے باب میں یہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، نہایت پیاری، نہایت اہم۔ آج میں نے یہ پوری حدیث پڑھ کر آپ کو سنائی، اس سے پہلے اس کے مختلف جملے تو ہیں میرے دروس میں آتے رہے، ابا مخرجیہم، یہ تو میں نے بارہا آپ کو کوٹ کیا ہے۔ اسی طرح اول ما بدأ بہ اور رویا و صالحہ، یہ بھی میں نے بارہا سنایا ہے۔ یہ تمام واقعات تو اس لیے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث سے مجھے تو شغف ہے اپنے زمانہ طالب علم سے، اور حقیقت وحی، میں جبکہ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے کتاب خریدی تھی مولانا سید احمد اکبر آبادی کی، حقیقت الوحی کے موضوع پر ان کی کتاب ہے۔ اگرچہ یہ کہ واقعہ یہ کہ میرا تاثر یہ تھا کہ جس قدر ذوق و شوق سے میں نے وہ کتاب خریدی تھی، اتنے میرے وہ علمی پیاس کو تسکین اس سے نہیں ہو سکی، معلومات تو بہت سی جمع ہوئی لیکن حقیقت الوحی پر جس طریقے سے کہ انشراح مجھے ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ یہ پورا عرصہ جو ہے اب جو گزر گیا، یوں سمجھیے کہ سن 54 سے لے کر 91 تک، یہ 37 برس گزر گئے غالباً، اس میں غور و فکر جاری رہا ہے، قرآن حکیم کا مطالعہ کیا ہے، وحی کی اقسام، سورہ شورا کے آخری حصے میں جو آیت آئی ہے کہ کلام جو ہے بندے کا اللہ کے ساتھ وہ کس طرح کی شکلوں میں ہو سکتا ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ میں نے بعد میں ان پر غور و فکر کیا ہے، لیکن آج میں نے چاہا اور میرے لیے بالکل یہ ممکن نہیں ہوا کہ یہ پوری حدیث آپ کو سنائے بغیر سورہ علق کا درس جو ہے وہ میں سمجھوں کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں، جس شخص کو بھی اس حدیث سے محبت نہیں، عشق نہیں، اعتناء نہیں، دلچسپی نہیں، میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ اسے نہ حدیث نبوی سے کوئی دلچسپی ہے، نہ سیرت النبی سے کوئی دلچسپی ہے، اور نہ ہی اسے علم الحقائق سے، حقیقت وحی، یہ بھی تو ایک اہم حصہ علم الحقائق کا، حقیقت انسان، حقیقت وحی، یہی تو تمام چیزیں ہیں، حقیقت زندگی، یہ تو بیسک ایشوز ہیں۔ تو حقیقت الوحی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بالکل اسے کوئی مناسبت نہیں۔ اب اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں اس سورہ مبارکہ کا جو لفظ بلفظ درس ہے وہ شاید شروع ہی نہ کر سکوں اور انہی مباحث میں آج کا ہمارا وقت ختم ہو جائے، لیکن یہ کہ اس میں اب میں اضافہ کر رہا ہوں۔
اس اصول کے مطابق جو میں نے پہلے بیان کیا، سورہ مدثر کے نزول کے بارے میں دو روایات، راوی دونوں کے جابر ابن عبداللہ انصاری، ان سے روایت کرنے والے جو تابعی ہیں وہ بھی ایک ہی، حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، لیکن فرق ہو گیا۔ لیکن ان دونوں کو آپ جوڑ دیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ حکمت کے خزانے جو ہے ابل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ان کے فرق کو دلیل بنانے کے حدیث بیکار شے ہے، دیکھو فرق آ گیا، نہیں، اس میں سے ایک میں ایک خلا تھا اور دوسری میں اس کی تفصیل آ گئی، اس نے اس کو مکمل کر دیا، فل ان دی بلینکس ہو رہے ہیں۔ تو اگر ایک ہی واقعے کی ایک سے زائد روایات ہمیں مل جاتی ہیں، ان میں فرق و تفاوت ہو، تو بجائے بددل ہونے کے اور حدیث کی طرف سے بدگمان ہونے کے، انسان کو چاہیے کہ اس کو ذریعہ بنائے اپنے علم میں اضافے کا۔ یہی مثال یہاں آ رہی ہے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کہ امام طبری نے بھی وہی کیسے ہوئی اس کی روایت کی ہے، اور یہ بھی حضرت عائشہ سے ہے، لیکن دوسرے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے ابن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، لیکن وہ عن وہب ابن کیسان عن عبید، ان کے راوی ذرا مختلف ہیں۔ لیکن ان دونوں روایتوں میں بہت سی چیزیں قدر مشترک کے طور پر ہیں۔ وہ چیزیں بھی ہیں جو حضرت عائشہ کی اس روایت میں جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، جو حضرت عروہ ابن زبیر کے روایت سے ہمیں ملی، اور ایک جو اس میں آ رہے واقعات، ان میں 4 چیزوں میں فرق ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ وہ ساری حدیثیں اب تفصیل سے میں نہیں سناؤں گا، اس لیے کہ وہ سند کے اعتبار سے اتنی اونچی نہیں ہے جتنی اونچی یہ حدیث ہے کہ جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد سب کے اندر موجود۔ ان میں پہلا فرق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی، صرف ملک کا لفظ آیا ہے، فرشتہ، جبرائیل کے نام کی صراحت نہیں ہے، جبکہ ان دو روایتوں میں، ابن اسحاق کی اور طبری کی روایتوں میں، فرشتے کا نام بھی مذکور ہے، جبرائیل۔ دوسری بہت اہم بات جو ہے ان دو روایتوں میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت عن عروہ ابن زبیر جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے ایک خلا کو فل کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حضور کے ساتھ واقعہ پہلا جو پیش آیا ہے، یہ بھی نیند کی حالت میں تھا، آپ سوئے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں اب آپ کو یہ الفاظ سنا رہا ہوں اس روایت کے۔ فجاءنی، جبرائیل میرے پاس آئے، وانا نائم، اور میں سویا ہوا تھا۔ تیسرا فرق جو ہے وہ اب یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے دبیز ریشم کا ایک ٹکڑا جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ الفاظ کیا ہے؟ بے نمت من دیباج فیہ کتاب، ایک دبیز ریشم کا ٹکڑا، اس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ چوتھی چیز یہ ہے جس میں کہ فرق ہے کہ حضرت عائشہ کی وہ روایت جو ہم نے تفصیل سے پڑھی ہے، اس میں تینوں مرتبہ ایک ہی جواب نقل کیا گیا، ما انا بقاری۔ پہلے دفعہ فرمایا فرشتے نے اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، دوسری مرتبہ پھر اقرا ما انا بقاری، تیسری مرتبہ پھر اقرا، پھر آپ کا جواب ما انا بقاری۔ لیکن ان دو روایتوں میں پہلی 2 مرتبہ ہے ما اقرأو۔ دیکھیے بات ایک یہ، ما انا بقاری میں نہیں ہوں پڑھنے والا، ما اقرأو میں نہیں پڑھتا، مفہوم ایک یہ، لفظ جدا ہو گئے۔ یہی میں نے کہا تھا کہ لفظ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے، مفہوم وہی رہے گا، ما اقرأو میں نہیں پڑھتا۔ لیکن یہ کہ تیسری مرتبہ ایک روایت میں جو ہے وہ جواب بالکل بدل گیا، ماذا اقرأو، کیا پڑھوں میں؟ معلوم ہوتا ہے، اور اس میں روایت میں یہ الفاظ بھی آئے کہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ تو بار بار بھینچ کر جو ہے میری جان نکال دے گا، لہذا پھر میں نے کہا ماذا اقرأو، میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں میں، کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ ابھی تک تو صرف ایک ہی لفظ آ رہا تھا، اقرا، پڑھو۔ جواب تھا ما انا بقاری یا ما اقرأو، پھر اقرا، جواب تھا پھر وہی ما انا بقاری یا ما اقرأو، تیسری مرتبہ پھر اقرا۔ تو اس روایت میں تھا کہ تیسری مرتبہ پھر جواب دیا ما انا بقاری، لیکن ان میں سے ایک روایت میں ہے ماذا اقرأو، کیا پڑھوں؟ اس کے بعد پھر یہ الفاظ آئے، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فقرأتہ
تو پھر میں نے اسے پڑھ لیا. ثم انتہا، پھر وہ انتہا ہو گئی، بات پوری ہو گئی. ثم انصرف، پھر وہ فرشتہ چلا گیا. انی یعنی مجھ سے رخصت ہو گیا. وحببت، پھر میں جاگ گیا. استيقظت، جاگ گیا. یعنی اس روایت میں صراحت کے ساتھ شروع میں بھی وانا نائم میں سویا ہوا تھا، اور یہ جو کچھ واقعہ پیش آیا ہے یہ گویا حالت نوم میں پیش آیا. جب فرشتہ چلا گیا پھر میں جاگا ہوں. فحببت من نومی، میں اپنی نیند سے بیدار ہو گیا. فکانما کتب فی قلبی کتابا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے دل میں وہ چیز لکھی جا چکی ہے، یہ آیات میرے لوح قلب پر نقش ہو چکی ہیں. یعنی یہ کہ میں نے نیند کی حالت میں یہ سارا تجربہ مجھے ہوا ہے، لیکن یہ کہ جاگنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ تو میرے قلب کے اوپر، لوح قلب پر کندہ ہو چکی ہیں یہ آیات. فکانما کتب فی قلبی کتابا. یہ ہے دوسری حدیثوں یا اسی واقعے کی دوسری روایتوں میں جو فرق ہے اس حدیث سے جو میں نے تفصیل سے پڑھ کر سنائی ہے. اب میں یہاں پر اگرچہ مختلف لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں، لیکن جو میری رائے ہے، میں ظاہر بات ہے کہ جو بھی حاصل ہے غور و فکر کا ابھی تک کے مطالعے کا، اس سے جہاں میں پہنچا ہوں وہ میں اپنے ان دروس میں بغیر اس جھجک کے کہ کیا لوگ کہیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس کو بھی مانتے ہوئے کہ اوپن ٹو کریکشن رہنا چاہیے انسان کو. ہو سکتا ہے کہ بعد میں مجھے اپنی کسی غلطی کا احساس ہو جائے، لیکن اس لمحے آج کی تاریخ میں جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی اس روایت میں یہ جو خلا تھے وہ ان روایتوں سے پورے ہوتے ہیں، اور واقعتاً یہ دوسرا مرحلہ ہے حضور پر وحی کے آغاز کا. پہلا مرحلہ جو حضرت عائشہ نے تفصیلاً بیان کیا، سچے خواب. ابھی کسی فرشتے کو دیکھا نہیں، کوئی لفظی جو ہے وہی نہیں ہوئی، خواب ہی میں ایک واقعہ دیکھا، لیکن یہ کہ پھر وہ واقعہ جوں کا توں ظہور پذیر ہو گیا. معلوم ہوا کہ کوئی روح محمدی کا ربط قائم ہو چکا ہے عالم ارواح سے، عالم امر سے، عالم ملکوت سے. اب اس سے پہلے کہ وہ جو صراحت کے ساتھ جاگتے ہوئے وحی کا سلسلہ شروع ہو، یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا تجربہ نیند کی حالت میں لیکن فرشتے کو دیکھا ہے. اب فرشتہ آیا ہے، فرشتے نے بھیجا ہے. بلکہ جیسے میں آج عرض کر رہا تھا کہ میں نے کچھ چیزیں پہلے پڑھی ہیں، آج میں حوالہ تلاش نہیں کر سکا. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی تفسیر میں یہ الفاظ بھی پڑھے تھے کہ یہ وحی جو ہوئی ہے بین النوم والیقظہ، یہ نیند اور بیداری کے مابین کی ایک حالت تھی جس میں کہ یہ واقعہ پیش آیا. نہ اسے خالص نیند کہیں گے اور نہ اسے خالص بیداری کہیں گے، ایک بین بین کی شے ہے، بین النوم والیقظہ. پہلے جو کچھ ہوا خالص خواب میں ہوا، اور خواب میں، نیند میں آپ نے خواب دیکھے. دوسرا مرحلہ اب بین النوم والیقظہ، ایک واقعہ ہوا ہے، فرشتہ آیا ہے، فرشتے نے بھیجا ہے، اس کا احساس آپ کو ہوا ہے، اور گویا کہ وہ عالم ملکیت اور عالم بشریت کا اتصال نہایت شدید ہو گیا بڑی طاقت کے ساتھ، اس درجے میں کہ حضور محسوس کر رہے ہیں کہ میری جان نکل جائے گی. بلغنی منی الجہد، میری تحمل سے بڑھ کر بات ہو گئی تھی، اتنا بھیجا ہے. یہ عالم بشریت اور عالم ملکیت کا اتصال شدید ہے. اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را بے باجال ناس. یہاں اتصال عالم بشریت اور عالم ملکیت کا ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ یہ لفظاً وحی ہوئی، اور حضور جب جاگے ہیں تو آپ نے اپنے قلب پر ان الفاظ کو کندہ پایا. اچھا ظاہر بات ہے اگر یہ نیند میں نہ ہوتا تو وہ ٹکڑا ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس. بعید تو وہ بھی نہیں. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھ کر وحی دی جا سکتی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی وحی کیوں نہیں بھیجی جا سکتی؟ تو کوئی بعیدت قیاس بات تو نہیں ہے. لیکن یہ عالم بیداری کا واقعہ ہوتا تو جیسے حضرت موسیٰ وہ تختیاں لے کر کوہ طور سے نیچے اترے تھے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ لکھا ہوا دیباج کا جو ٹکڑا ہے جس کے اوپر یہ آیات جو ہے وہ مکتوب ہوتی وہ لے کر نازل ہوتے جبل نور سے، غار حرا سے. لیکن نہیں، یہ حالت نوم میں ہوا ہے. حالت نوم میں حضور کو دکھایا گیا. اسی سے میں دلیل لیتا ہوں اگر صرف زبان سے یہ جو ہے یعنی لسان فرشتہ، لسان ملک، صرف زبان فرشتہ سے یہ بات ہو رہی ہوتی تو مانا بقاری کہنے کا کوئی تک ہی نہیں ہے. وہ تو کسی شخص نے نہ پڑھا ہو نہ لکھا ہو تو بہرحال وہ زبان سے زبان تک تلقی باللسان جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے.
پہلے ہی لمحے میں آپ کو کہنا چاہیے تھا ما اقرأ اقرا ما اقرأ، کیا پڑھوں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ماذا اقرأ، پڑھائیے۔ آخر ہر شخص جو ہے، بچے کو بھی ہم پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ 4 سال 4 ماہ 4 دن ہمارے ہاں یہ رواج تھا، میں نے چھوڑ دیا ہے یہ رواج کیونکہ اس کے لیے کوئی سند مجھے نہیں ملی، لیکن بسم اللہ کی تقریب ہمارے ہاں ہوا کرتی تھی۔ بچہ یا بچی 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو گیا یا ہو گئی تو اب تقریب بسم اللہ ہوتی تھی، اور یہ ہم سنا پڑھاتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ 4 سال کا بچہ بھی پڑھتا ہے۔ اس اعتبار سے ما انا بقاری یا ما اقرأ کہنے کا واقعہ یہ ہے کہ محل بنتا ہی اس صورت میں ہے جبکہ کوئی شے لکھی ہوئی آپ کے سامنے آئی ہو، اس پر آپ کہہ سکتے تھے ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں نے دنیاوی اعتبار سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہے، ما اقرأ میں نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ میں نے یہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں روایات میں جو یہ باتیں آئی ہیں یہ خلا کو پر کر رہی ہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت حضرت عروہ ابن زبیر سے ہمیں ملی ہے مفصل، اس کے اندر کچھ خلا ہے، ان خلاؤں کو پر کر رہی ہے یہ روایت جو حضرت عائشہ ہی سے ان کے دوسرے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر، یا یہ کہ حضرت وہب ابن کیسان حضرت عبید سے جو روایت کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں روایات جو ہیں متصل ہیں، جڑ جاتی ہیں۔ یہ واقعہ بین النوم والیقظہ ہوا ہے۔ آپ ایک شے حضرت جبرائیل ایک لکھی ہوئی چیز لے کر آئے۔ ایک دلیل میں اور بیان کر دوں، حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے حضرت جبرائیل کو صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ سورۃ النجم کے درس میں بھی وضاحت سے میں بیان کر چکا تھا، سورۃ التکویر میں بھی، اور قرآن میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، حضرت جبرائیل کو دیکھا افق مبین پر۔ یہ سورۃ التکویر میں ہے۔ سورۃ النجم میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، ایک مرتبہ اور دیکھا ہے محمد نے جبرائیل کو، اور وہ ہے سدرۃ المنتہا کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہے سدرۃ المنتہا، واقعہ معراج کے ضمن میں۔ تو اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل اگر انسانی صورت میں آتے تھے جیسے کہ حدیث جبرائیل میں ہے، وہ معاملہ علیحدہ ہے۔ عام طور پر حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، نہایت خوب روح، نہایت خوبصورت حسین و جمیل صحابی تھے حضرت داہیہ، ان کی شکل میں عام طور پر حضرت جبرائیل آتے تھے، لیکن مختلف شکلوں میں بھی آتے تھے، لیکن انسانی صورت میں۔ اصل ملکی شکل جو ہے، فرشتہ جو اصل اپنے فرشتے کی شکل میں، وہ حضور نے بچشم سر صرف 2 دفعہ دیکھا۔ ایک وہ واقعہ ہے جو سورہ مدثر کے نزول کے پس منظر میں ہے، آپ غار حرا سے اتر رہے تھے، آواز آئی یا محمد، آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، خوف طاری ہوا، پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی یا محمد، پھر دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا، مزید خوف جو ہے بڑھ گیا، پھر آگے بڑھے، پھر تیسری مرتبہ اچانک نگاہ اوپر اٹھی تو آپ نے فرمایا فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا۔ معلوم ہوا کہ تیسری ملاقات یہ ہے، لیکن یہ ملاقات بچشم سر نہیں ہے، ورنہ 2 کی بجائے 3 ماننے پڑیں گے۔ دیکھا ہے اصل ملکی شکل میں، ورنہ پہچانتے کیسے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو میں نے غار حرا میں دیکھا ہے۔ لیکن غار حرا میں جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، رؤیت جو ہوئی حضرت جبرائیل کی، وہ ملکی شکل میں ہوئی لیکن حالت نوم میں ہوئی، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ قلب محمدی نے دیکھا ہے حضرت جبرائیل کو، روح محمدی نے مشاہدہ کیا ہے روح الامین کا ان کی اصل ملکی شکل میں، لیکن یہ آنکھ اس میں حائل نہیں تھی، آنکھ اس میں انوالو نہیں تھی۔ البتہ وہ جو 2 رؤیتیں ہیں، ایک حرا سے اترتے ہوئے اور ایک سدرۃ المنتہا شب معراج میں، یہ دونوں ہیں بچشم سر، اپنی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے۔ یہ بھی اس کی توجیہ اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ یہ جو رؤیت ہے غار حرا میں حضرت جبرائیل کی، اور یقیناً اصل ملکی شکل میں ہے، تبھی پہچان لیا کہ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، لیکن یہ حالت بیداری میں بچشم سر نہیں ہے بلکہ حالت نوم میں بچشم قلب ہے۔ اب آئیے جتنا بھی وقت آج مل جائے، میں انتظار کر رہا ہوں کیسٹ کا کہ وہ ختم ہو جائے، تو اب ان آیات کا مطالعہ ہم کرتے ہیں لفظ بلفظ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس آیت میں سب سے پہلے ایک بات جو میں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ ایک جملے میں پھر سن لیجئے، یہ ظہور نبوت محمدی ہے۔ 2 الفاظ نوٹ کر لیجئے،
یہ آغاز نبوت محمدی نہیں ہے، آغاز تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو حدیث میں نے بارہا سنائی ہے، جب آپ سے پوچھا گیا متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، آپ کو اے اللہ کے رسول نبوت کب ملی؟ تو عالم ارواح میں بھی آپ نبی تھے، والآدم بین الماء والطین غالباً، جبکہ ابھی آدم کا حیولہ ہی تیار ہو رہا تھا، ابھی جسد انسانی کا جو ہے وجود پورا نہیں ہوا تھا، تب بھی میں نبی تھا۔ اس لیے نبوت کے ساتھ آغاز کا لفظ استعمال کبھی نہ کیجئے، ظہور نبوت ہے، نبوت ظاہر ہوئی ہے۔ نمبر دو، رسالت کا لفظ یہاں نہ لائیے، یہاں سے رسالت شروع نہیں ہو رہی، رسالت کا آغاز ہوگا جبکہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوں گی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ لہذا یہ جملہ دوبارہ نوٹ کر لیں، ان آیات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ اقرا، اقرا کے لفظی طور پر دو ترجمے ہو سکتے ہیں، پڑھو بھی اور پڑھ کر سناؤ بھی۔ مولانا اصلاحی صاحب نے دوسرا ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد دوسروں کو سنانا نہیں، اس لیے کہ ابھی رسالت کا آغاز ہی نہیں ہوا، تبلیغ کا حکم نہیں ہے۔ اقرا، پڑھو، یہ خود محمد الرسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے پڑھنے کا، اور یہ پانچوں آیتیں بیان کر رہی ہیں کہ ان میں در حقیقت دل جوئی بھی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہے۔ پڑھو، تمہارا رب بڑا اکرم ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا کریم ہے، مشکل نہیں ہے، معاملے کو ثقیل نہ سمجھو، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، پڑھو۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے، دو مرتبہ حکم اقرا اور دو مرتبہ اللہ کی شان علم، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ معلوم ہوا کہ یہاں سارا کا سارا معاملہ جو ہے تعلیم ہے اور پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مزید ایک بات میں بعد میں عرض کروں گا۔ تیسری بحث اس میں یہ ہے کہ یہ بات جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ کیوں کہا گیا؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بات زائدہ ہے، مراد ہے پڑھو اپنے رب کا نام، با یہاں پر معنی نہیں دے رہا، زائد ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب بلند و بالا رب کے نام کی تسبیح کرو، اسی طرح اقرا اسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام جس نے کہ پیدا کیا، یعنی نام کی مالا جپو۔ یہ بھی ایک رائے ہے، لیکن یہ کہ میں بھی اس کو قبول نہیں کرتا، مجھے یہ بہت سے مفسرین کی طرح میری بھی رائے اس کے حق میں نہیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے مراد ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو، یعنی اس کی برکت، اس کی توفیق، اس کی تیسیر، اس کی امداد، اس کی نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو۔ یہ ہے گویا کہ تبرک اللہ کے نام سے، برکت کا حصول، پڑھو اللہ کے نام سے۔ اور اسی سے گویا کہ ہمارے بہت سے فقہا نے یہ حکم نکالا ہے، استخراج کیا ہے اس حکم کا فقہی طور پر، کہ جیسے قرآن کو پڑھنے سے پہلے قرآن مجید کے ایک صریح حکم کے مطابق تعوذ ضروری ہے، فاستعذ باللہ، جب بھی قرآن پڑھنا ہو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو تعوذ جو ہے قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا لازم ہے، یہ قرآن مجید کی نص ہے۔ اسی طرح اس آیت سے بعض حضرات یہ استنباط کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں پہ بسم رب جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ جب بھی قرآن کو پڑھو تو اس قرآن کو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو۔ تو گویا کہ دونوں چیزیں لازم ہو گئیں۔ میں نے عام طور پر دیکھا ہے، خاص طور پر عالم عرب میں وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں، عام آدمی اپنی تقریر کے دوران بھی اگر قرآن مجید کی کوئی آیت کوٹ کرے، ہم عام طور پر اہتمام نہیں کرتے، لیکن عرب علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ درمیان میں کوئی آیت کوٹ کر رہے ہیں تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور کہیں گے، پھر کوئی آیت پڑھیں گے اپنی تقریر کے دوران، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے وہ۔ گویا کہ ان کے نزدیک پہلا حکم تو لازم ہے کہ تعوذ کرو قرآن مجید کی قرأت و تلاوت سے قبل، لیکن یہ کہ بسم اللہ کے پڑھنے کے وہ لازمی نہیں سمجھتے۔ لیکن بعض فقہا نے اس آیت سے یہ حکم نکالا ہے کہ تعوذ بھی ضروری ہے، وہ تو اس سے ہے فاستعذ باللہ، اور یہ کہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے یہ لازم آتا ہے کہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم جو ہے نہ پڑھا جائے، بلکہ یہ کہ ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقرا کا کیا مراد ہے، کیا پڑھو؟ ابن اسحاق اور طبری کی روایت سے میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کی روایت کا حاصل یہ ہے کہ جو وہ دیباج کا جو ٹکڑا تھا، دبیز ریشم کا ایک ٹکڑا، بے نمت من الدیباج، اس پر لکھی ہوئی آیات تھی، اس کو پڑھنا مراد تھا۔ لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے، چونکہ وہ احادیث یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے، روایتیں طبری کی ہوں یا ابن اسحاق کی ہوں، جتنی قوی روایت جو مسلم اور بخاری کی ہے، بہت سے حضرات اسے تسلیم نہیں کرتے، بہت سے لوگ نہیں مانتے کہ یہ حالت نیند میں ہوا ہے، حالت نوم میں ہوا یا کوئی لکھی ہوئی چیز آئی تھی۔ میں اپنی رائے عرض کر چکا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، اور میرے نزدیک ان دونوں روایات نے اس پہلی روایت میں جو خلا تھے ان کو پر کر دیا ہے، وہ ایک دوسرے میں فٹ ہو جاتی ہے پورے طور پر اور بات مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ چیزیں تسلیم نہیں ہیں کہ کوئی لکھی ہوئی شے تھی، ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ پڑھو مطلقاً قرآن، گویا کہ اس میں یہ چیز امپلائڈ تھی کہ اے محمد اب قرآن کا نزول پے بپے ہوگا، تو آپ جب بھی قرآن نازل ہو اللہ کا نام لے کر اس کی تلاوت کیجیے گا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اقرا القرآن بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے گا قرآن کو اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا فرمایا۔ ایک تیسری رائے اور ہے، میرا اپنا ذاتی رجحان اس کی طرف ہے، اس کے لیے بھی بعض روایات ہیں لیکن وہ بہت ثقہ نہیں ہے، بہت قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں مولانا مودودی کی ایک جو عبارت ہے وہ بھی پڑھ کر سناؤں گا۔ ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس وحی کے بعد 2.5 یا 3 برس تک، بلکہ 3 برس تک حضرت اسرافیل حضور کے ساتھ رہے ہر دم ہر وقت، اور کوئی تعلیم ہے جو ہوتی رہی حضور کی جو ہم نہیں جانتے۔ یہ روایت موجود ہے۔ قرآن کی وحی لانے والے تو حضرت جبرائیل ہیں، اور اس میں تو وقفے بھی آئے ہیں، فترۃ الوحی رہی ہے، وحی کا سلسلہ جو ہے درمیان میں ٹوٹتا رہا ہے، وقفے آتے رہے، لیکن مسلسل اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام حضور کے ساتھ رہے، اور آپ کی ایک تعلیم ہوئی ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اب یہ وہی انداز ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوا تھا اس بیری کے درخت کو جو چیز ڈھانپے ہوئے تھی، اب تم کیا سمجھو گے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھی، لہذا تم اجمال ہی پر اکتفا کرو۔ یا یہ وہی بات ہے جو حضور فرماتے ہیں کہ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب ہم کیا سمجھیں گے کیا کھلاتا ہے اور کیا پلاتا ہے، کیا اطعام ہے اور کیا حضور کو کیا چیز پلاتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے ان گھڑیوں میں۔ لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے، اب ہم کیا سمجھیں گے وہ خاص وقت اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ اسی طرح کیا تعلیم ہوئی، کیسے تعلیم ہوئی، یہ ہماری سمجھ سے ماورا، لیکن یہ کہ یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تفہیم القرآن کے حوالے سے، لیکن یہ کہ یہاں حوالہ جو ہے وہ میں دے رہا ہوں کہ وہ جو سیرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نعیم صدیقی صاحب نے مرتب کی ہے کتاب، اور وہ اصل میں تفہیم القرآن ہی میں مختلف جگہوں پر جو مباحث آئے ہیں انہی کو جمع کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں، ابن سعد نے طبقات میں، امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں، امام زرقانی نے شرح مواہب میں، مشہور تابعی امام شعبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نبوت کے ظہور کے بعد ابتدائی 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسرافیل کو تعلیم کے لیے لگا دیا گیا تھا۔ وہ وحی نہیں لاتے تھے کیونکہ وحی لانا صرف حضرت جبرائیل کا کام تھا، البتہ وہ وحی کے سوا کسی اور طریقے سے حضور کو علوم کی تعلیم دیتے تھے۔ مزید برآں امام احمد ابن حنبل اور یعقوب ابن سفیان الحافظ اور امام بیہقی نے بھی امام شعبی سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ گویا کہ 6 بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے محققین امام شعبی کے اس قول کو تسلیم کر رہے ہیں، اگرچہ یہ کہ روایت کا سلسلہ آگے یہ جو تابعی سے یہ مرسل روایت ہے، کسی صحابی کا تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس صحابی سے سنا، مرسل روایت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس درجے مستند تو نہیں ہوگی کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن یہ کہ اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں
تو مولانا مودودی نے بڑی صحیح بات کہی ہے جو اس بحث کو کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا نہ قطعی انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ قطعی اقرار، نہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا، اور لیکن اسی طرح یقین کے ساتھ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ امام شافعی ایک بہت بڑے تابعی ہیں، فقہ راوی ہیں، اور ان سے اتنے بڑے بڑے ائمہ دین اور محققین جو ہے اور محدثین وہ اس کو نقل کر رہے ہیں، تو بالکل بے بنیاد تو نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ میری بات ہے، پسند نہ آئے تو دیوار پر دے ماریے، میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں، میرا ذہن اس کو قبول کرتا، اس سے ابا نہیں کرتا۔ یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا ذاتی تفکر و اعتبار کا مرحلہ تھا، جو آپ نے غار حرا کے مراقبوں میں اور تعبد و تحنس میں طے کیا ہے، وہ تو ہے انسان کا فلسفیانہ فکر، جس پر انسان بحیثیت انسان سلیم الفطرہ سلیم العقل انسان غور کرے گا۔ اس کی تو معراج پر محمد پہنچ چکے تھے، پھر وحی شروع ہوئی، لیکن وحی شروع ہونے کے بعد ایک یہ علم لدنی اللہ کی طرف سے، وہ علم جو اب نبی کے لیے ضروری علم ہے، اب یہ فلسفیانہ علم نہیں، یہ علم وہ ہے کہ جو علم نبوی ہے، یہ خاص سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 سال تک جاری رکھا اپنے ایک دوسرے فرشتے کے ذریعے سے۔ اور یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، اس کے اندر وہ حقائق، وہ معارف جن کی کہ اب ضرورت تھی فرائض نبوت ادا کرنے کے لیے، فرائض رسالت ادا کرنے کے لیے، محض فلسفیانہ غور و فکر جو ہے وہ اس راستے کے اندر پوری اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے، یہ میں وہ بات اپنی عرض کر رہا ہوں، گویا کہ اس اعتبار سے حضور کی بھی بسم اللہ ہوئی ہے تعلیم کی، جیسے کہ بچوں کی تعلیم کی ابتدا 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں کرنے کا ایک رواج کبھی نہ معلوم کہاں سے شروع ہوا، لیکن ہماری برادری میں، ہمارے گھروں میں بھی یہ رواج ہمارے زمانے تک چلتا رہا ہے۔ اب ہم نے ترک کر دیا ہے کہ اگر کوئی سند نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ وہ تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گویا کہ یہاں اقرا سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ جو کچھ کے پڑھایا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے 3 سالوں کے دوران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے لیے کہا جا رہا اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اب پڑھو وہ تعلیم جو تمہاری شروع ہو رہی ہے۔ اب فرشتے کا جو ساتھ رہے گا 3 سال تک مسلسل، جو علم لدنی اللہ کی طرف سے خاص علم، وہ علم نبوی جو علم نبوت ہے جو آپ کو دیا جانا ہے بڑے ہمت کے ساتھ، اس لیے کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے بلکہ اکرم ہے، اسی نے سکھایا جو کچھ سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جو علم بھی دیا اسی نے دیا، البتہ اس کے علم سے دینے کے اور انسان کو علم سکھانے کے طریقے جدا ہیں، جدا جدا ہے، مختلف انداز میں اس نے سکھایا ہے۔ وہ میں انشاءاللہ تعالی وہ اب اگلے درس کے اندر جو ہے ان آیات کو بھی انشاءاللہ تعالی کل میں ان آیات کو بھی، آج تو ہم نے ابھی صرف اقرا بسم ربک الذی خلق، بلکہ اس میں بھی اقرا بسم ربک، یہیں تک ہم پہنچے ہیں، اس سے آگے ہم 8 آیتیں بھی آج کے نہیں پڑھ سکے، لیکن یہ کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہی ہونا تھا وہی ہوا ہے، جو اللہ کی اپنی مشیت میں نہیں تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب امید ہے کہ ہم نے سارا جو بنیادی مباحث تھے جو اس سورہ مبارکہ کے اعتبار سے میرے نزدیک بڑی بنیادی اہمیت کے حامل تھے وہ ہم نے کور کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ اب کل ایک نشست میں ہم اس پوری سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔